الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم 2019 رمضان کا آج 8واں بیان ہے۔ آج ہم نے سورہ انفال اور سورہ توبہ جسے سورہ براءہ بھی کہا جاتا ہے، یہ دونوں صورتیں پڑھی ہیں۔ سورہ توبہ بھی پوری مکمل نہیں ہوئی، تو میں نے سوچا میں قرآن ہاتھ میں لے کے کچھ بیان کیا کروں تاکہ میں کم از کم رمضان میں ٹاپک سے ہٹوں نہیں، قرآن ہی فوکس ہو ہمارا جو ہم نے تراویح میں پڑھا ہے۔ کیونکہ میں قرآن بند کر کے رکھتا ہوں تو پھر میں دائیں بائیں نکل جاتا ہوں، موضوعات تو بہت ہیں، تو وہ ہم تو ابھی فوکس کریں گے قرآن کو زیادہ، جو ہم پڑھ رہے ہیں تراویح میں صرف اتنے حصے کو، تاکہ ہمیں یہ بھی تو پتہ چلے نا کہ اللہ کیا کہتے ہیں ہم سے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ انفال اور سورہ توبہ یہ دونوں آیتوں میں جہاد بھرا ہوا ہے، جہاد۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کا ایک دوسرا رخ یہ بھی ہے، اخلاق بھی ہیں، ساتھ ساتھ تلوار بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گھی اگر سیدھے طریقے سے نہ نکلے تو ٹیڑھی انگلی سے نکالو، ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جس فطرت پہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، اس فطرت سے ہٹ کر، گراؤنڈ ریئلٹی سے ہٹ کر اسلام بات نہیں کرتا۔ تو دنیا میں ہمیشہ سے دو طرح کے لوگ رہے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو نیوٹرل رہتے ہیں۔ لکم دینکم ولی دین، وہ کہتے ہیں تمہارے لیے تمہارا، ہمارے لیے ہمارا۔ ان کو اسلام دعوت دیتا ہے آ جاؤ، نہیں آتے تو تمہاری مرضی ہے بھائی، آخرت میں جواب دے دینا اللہ کو، جہنم کی آگ ہے۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نہ خود چین سے بیٹھتے ہیں اور نہ دوسروں کو چین سے بیٹھنے دیتے، وہ اخلاق سے نہیں مانتے۔ تو اگر اسلام میں صرف اخلاق ہی اخلاق ہوتے، اخلاق تو ہیں لیکن صرف اخلاق نہیں ہیں، صرف اخلاق ہی اخلاق ہوتے اور صرف یہی ہوتا کہ بس محبت محبت محبت، تو یہ جو شرپسند لوگ ہیں نا یہ کھا جاتے ہیں ہمیں۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو دو جہاز آئے، ٹھیک ہے نا، اور ان کے پائلٹ کو ہم نے کافی پلا کے واپس بھیجا، اگر ہم ان جہازوں پہ میزائل نہ مارتے ہمارے فوجی، اور ہم کہتے چونکہ اسلام میں اخلاق ہیں، بم تو ہے ہی نہیں اسلام میں، اسلام تو کہتا ہے اخلاق سے اپنی بات پھیلاؤ، تو یہ دو جہاز کے بجائے پھر مزید 10-20 اور آتے کہ نہیں آتے؟ اور پھر ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی بم ہم پہ، بولو نا بھائی، گر رہا ہوتا، کوئی بم برس رہا ہوتا۔ آپ خود ہی بول لیا کریں تاکہ مجھے یہ نہ بولنا پڑے کہ بولو نا بھائی، میں خود اس سے اب جان چھڑا رہا ہوں، یہ بہت زیادہ زبان پہ آ گیا، بولو نا بھائی بولو نا بھائی، تو خود ہی بول لیا کریں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پبلک سامنے بیٹھی ہوئی نہیں ہے، حالانکہ پبلک بیٹھی ہوئی ہے، ہم یہ کیمرہ گھمائیں گے تو دوبارہ 1 گھنٹہ لگے گا اس کو سیٹ کرنے میں ہمارے پاس ایک ہی کیمرہ ہے، تو کوشش کریں گے دوسرا بھی لگا دیں تاکہ کبھی کبھی پبلک بھی دکھا دیا کریں۔ ہانگ کانگ میں میرا بیان تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سوری ادھر تنزانیہ میں، کسی کے نیچے کمنٹس ہے، سامنے کوئی بھی بیٹھا ہوا نہیں ہے، اور کہتا ہے میں خود تنزانیہ میں رہتا ہوں، یہاں اردو اسپیکنگ اتنے ہیں ہی نہیں، 2-4 آدمی، حالانکہ وہ زیادہ لوگ، کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس لیے مجھے خیال آیا کہ کبھی کبھار دکھا دینا چاہیے پبلک کو، تو یہ نوٹ کر لیں، نوٹ کر رہے ہیں وہ۔ تو لاتوں کے بھوت جو ہے وہ ہاتھوں سے نہیں مانتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 13 سال بہت محبت سے دعوت دی، کسی کو نہیں چھیڑا آپ نے، محبت سے، بھائی یہ بت ہیں ان کو چھوڑ دو، یہ بت پرستی سے توبہ کر لو، یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بنا سکتے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو میں اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ تو مشرکین یہ کرتے، بھائی ٹھیک ہے، جو آپ کی دعوت، براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں نا یہ لوگ بہت زیادہ آج کل دنیا دار، تو یہ ان کے جو براڈ مائنڈڈ ذہن ہے نا، یہ صرف غیر مسلموں کے لیے ہے، اسلام کے لیے نہیں ہے۔ اس پر تو اشکال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کافر ہو جائے تو مسلمان اسے ہونے نہیں دیتے،
تو جو غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے اسے کون سا ہونے دیتے ہیں؟ ابھی کل ایک شخص آئے نا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بوہری سے مسلمان ہوئے, کہتے تھے آپ کا بیان سنتا تھا, اللہ نے توفیق دی, الحمدللہ مسلمان ہو گئے. تو کہہ رہے میں نے کافی عرصے سے اپنے اسلام کو گھر میں چھپایا ہوا ہے. کل آئے تھے, ملاقات کی تھی, لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا. تو کہہ رہے میں چھپ کے روزے رکھ رہا ہوں, چھپ کے نمازیں پڑھتا ہوں. حالانکہ جوان آدمی, تو بھائی براڈ مائنڈیڈ بنتے ہو تو جس کو اسلام سمجھ میں آ رہا ہے اس کو اسلام فالو کرنے دو. وہ کوئی آپ کو تھوڑی گن پوائنٹ پہ کہہ رہے کہ آپ بھی مسلمان ہو جاؤ. وہ کہہ رہے ابا اماں سے, بہن بھائیوں سے, ٹھیک ہے تم نہیں مانتے تو نہ مانو, مجھے اس طریقے پہ چلنے دو. لیکن اس کو چلنے بولو بھائی نہیں دیں گے. ہندو اسلام قبول کرتا ہے, نہیں کرنے دیتے اس کو. تو خود تو اپنے غلط نظریات زبردستی تھوپے ہوئے ہیں, اور اسلام اگر حق کی بات کے دفاع کے لیے تلوار کی بات کرتا ہے, مجبوری میں ایک تلوار کی بات کرتا ہے, اسلام میں پہلے تو دعوت ہے, شرافت سے کرو بھائی. تو اس میں اگر تلوار کی بات کرتا ہے تو اس کو لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ مسلمان کس سے اسلام پھیلا رہے ہیں؟ تلوار سے. حالانکہ وہ آخری درجہ ہے. پہل کس نے کی تھی؟ انڈیا نے 2 جہاز بھیجے تھے نا. تو محبت ہم نے تو پھر بھی چائے پلا کے واپس کیا اس کو. تو ہمیشہ آپ دیکھ لو مسلمانوں کی تاریخ ہے کہ مسلمان اچھا سلوک کرتے ہیں. اگر کسی نے غلط کیا ہے تو وہ اسلام کی وجہ سے نہیں کیا, پھر وہ اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. تو یہاں بھی یہی ہے کہ سورہ انفال اور سورہ براءہ میں اللہ نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں برداشت. حضرت بلال حبشی ایمان لاتے ہیں, ان کو گرم ریت پہ لٹایا جا رہا ہے, سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں تو اوجڑی لا کے رکھ دی جاتی ہے. کتنا برداشت, اپنے ساتھیوں کی شہادتیں دیکھ رہے ہیں. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ الا تستنصروا لنا, اللہ سے مدد کیوں طلب نہیں کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے غلاف سے تکیہ لگا کے لیٹے ہوئے تھے بیت اللہ کی چھاؤں میں. خباب ابن ارت آئے, یا رسول اللہ آپ اللہ سے مدد کیوں نہیں طلب کرتے؟ تنگ آ گئے نا پریشانی سے. ان کا جو مالک تھا ان کو گرم کوئلوں پہ لٹاتا تھا, گرم کوئلوں پہ. تصور تو کرو کیسی آزمائش. اور آج ہم ذرا سی آزمائش برداشت نہیں کرتے دین کے لیے. ہم چاہتے ہیں دین پہ چلیں گے جب بیوی بھی خوش رہے, ابا بھی خوش رہے, اماں بھی خوش رہے, بچے بھی خوش رہے, اور تنخواہ بھی پوری ملتی رہے, اور محلے میں عزت بھی ہوتی رہے. پھر اگر تھوڑا بہت دین فالو کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. جہاں تھوڑی سی آزمائش آئے تو دین گیا, بولو وہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے سارا دن. تو خباب ابن ارت آئے, یا رسول اللہ کیا حال ہو گیا تھا کمر کا. حضرت عمر نے جب آپ کی کمر دیکھی نا اپنے دور خلافت میں, حضرت عمر بڑا خیال کرتے تھے کہ جن لوگوں نے اسلام کے شروع میں قربانیاں دی ہیں نا ان کو بہت عزت دیتے تھے حضرت عمر, اور ان کا وظیفہ بیت المال سے زیادہ باندھا تھا. فرق یہ کیا تھا جو پہلے ایمان لایا اس کا وظیفہ زیادہ. حالانکہ بعض عرب سردار تھے, بڑے بڑے لوگ تھے, نہیں کہا کہ تم بعد میں ایمان لائے ہو تو جو پہلے لائے ہیں ان کو زیادہ. اور اہل بیت کا حضرت عمر نے خصوصی خیال کیا کہ جس کی نبی سے رشتہ داری ہے اس کا خیال دوسروں سے زیادہ. تو آج اہل بیت کے عاشقین سب سے زیادہ برا کس کو کہتے ہیں؟ ابو بکر عمر کو. پتہ یہ چلا کہ یہ عشق کا دعویٰ سچا نہیں ہے. اگر آپ اہل بیت سے حقیقت میں محبت کرتے ہو تو آپ کو ابو بکر اور عمر سے محبت کرنی پڑے گی, کیونکہ جتنے بھی اہل بیت تھے سارے ابو بکر اور عمر سے محبت کرتے تھے. میرا اس پر ایک بیان ہے جو درسقرآن.com سے شائع ہوا, حضرت حسن اور حضرت حسین کی سیرت پر بیان ہوا تھا وہ. تو اس میں بتایا تھا کہ میں نے حضرت حسن اور حضرت حسین کے حضرت ابو بکر اور عمر سے کتنے اچھے تعلقات, اور ان دونوں کے حضرت حسن و حسین سے کتنے اچھے تعلقات تھے. تو یہ ایک ایسا بنا کے پیش کیا جیسے یہ دونوں الگ الگ ہیں. تو حضرت عمر اہل بیت کا خیال کرتے, اور خباب ابن ارت کی جب کمر دیکھی انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم ایسی کمر میں نے کسی کے نہیں دیکھی. بعض صحابہ ایسے تھے جنہوں نے میدان جہاد میں اتنے زخم کھائے ہیں کہ ان کی کمر میں کھڈے پڑے ہوئے تھے. عروہ بن عبداللہ ابن زبیر, حضرت زبیر ابن عوام نبی کے پھوپھی زاد بھائی,
نبی کے پھوپھیزاد بھائی اور عشرہ مبشرہ میں سے جن کو جنت میں دنیا میں جنت کی بشارت تھی. یہ جو تھے اب ظاہر ہے جنگیں لڑی ہیں مسلمانوں نے, تو ان کی اتنی جنگیں لڑی ہیں, اتنے زخم لگے ہیں ان کے تلوار میں, ان کی کمر میں. عبداللہ ابن زبیر ابن عوام کے بیٹے, زبیر ابن عوام بھی شہید ہوئے تھے, وہ بھی بڑے مجاہد تھے, اور ان کے بیٹے تھے عبداللہ ابن زبیر. تو وہ بھی اتنی جنگیں لڑی ہیں کہ ان کے بیٹے عروہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کی کمر میں کھڈے جو پڑے ہوئے تھے نا, ان میں انگلیاں ڈال کے کھیلتا تھا میں, اتنے بڑے بڑے زخم تھے, کھڈے تھے. تو یہ جو اسلام کی بقا ہوئی ہے نا, یہ جلیبیاں کھا کے بولو بھائی نہیں ہوئی ہے. اس کے لیے اسلاف کی بڑی قربانیاں ہیں, بڑی قربانی ہیں. آج ایک نیوی کے بڑے آفیسر آئے, اس میں SSG کمانڈو ہوتے ہیں نا, وہ بتا رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک پورا, میں نے بھی دیکھا ہے فوج میں, وہ ایک ان کا جو فوجیوں کے نام انہوں نے خط لکھا تھا نا, وہ آرمی میں بھی اور نیوی میں بھی وہ لکھا ہوا ہوتا ہے. اس میں کیا الفاظ ہیں کہ تم طاقت کی بنا پر دشمن سے نہیں لڑ سکتے, دشمن ہمیشہ تم سے تعداد میں اور اسلحے میں زیادہ, تو تم لڑو گے تقوی کی بنیاد پر, لہذا اللہ کی نافرمانی سے بچنا. تو مسلمان ہمیشہ کمزور رہے ہیں اور دشمن ہمیشہ طاقتور. آج بھی دیکھ لو نا, اکثر انڈیا پاکستان کی جنگ ہوتی ہے, طاقتور کون ہے؟ انڈیا. کیا خیال ہے؟ تو لیکن مسلمان پھر بھی الحمدللہ اپنا دفاع کمزور ہو کے کر رہے ہیں, اس لیے کہ جو جذبہ ہے, جو جذبہ ہمارے اندر ہے, وہ جذبہ وہاں یہاں شہادت کا جذبہ ہے, وہاں شہادت کا صرف لفظ مسلمانوں سے ادھار لے لیا انہوں نے, شہادت کا مفہوم اور مطلب وہ جانتے ہی نہیں ہیں. بتوں کے لیے لڑنے والا کیسے شہید ہوگا بھائی؟ ہے بھائی. وہ جو فوجی آئے تھے نا آج, SSG کمانڈو تھے, وہ کہنے لگے, میں نے کہا آپ جب آپریشن کے لیے جاتے ہو روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں تو لازمی رکھتا ہوں, باقیوں کا پتہ نہیں. میں نے کہا, کہہ رہے ہیں اگر شہید ہو گئے تو کم از کم روزے میں تو ہو. تو بعض فوجیوں کے ایسے اچھے جذبات نہیں ہیں, فوج میں سارے غلط نہیں ہیں. تو خیر, مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت برداشت برداشت, صبر. قرآن میں بھی آیتیں آئیں, وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا, درگزر سے کام لو, چشم پوشی سے کام لو, برداشت کرو, صبر کرو. اوجڑی لا کے رکھی جا رہی ہے کمر مبارک پر, اور حکم دیا صبر 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 صبر. 13 سال ہو گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی ساتھیوں کو صبر کے علاوہ کسی اور چیز کی تلقین نہیں کی. یہ میں پس منظر بتا رہا ہوں نا, پھر یہ سمجھ میں آئیں گی آیتیں. تو خباب ابن ارت آئے, یا رسول اللہ, اللہ سے مدد طلب کریں, ہم پریشان ہو گئے ہیں, کوئلوں پہ لٹایا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں کو اس سے بھی زیادہ ستایا گیا ہے, اس سے بھی زیادہ ستایا گیا ہے, لیکن تم جلدی کر رہے ہو. اور فرمایا اللہ کی مدد ایسی آئے گی کہ صنعاء سے حضر موت تک کوئی عورت زیور سے آراستہ ہو کر چلے گی, کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا گا. ایسا امن قائم ہونے والا ہے. وَالذِّئْبَ عَلَىٰ غَنَمِي, اور ایسا زمین پہ امن قائم ہوگا کہ چرواہے کو بھیڑیے کا خوف نہیں ہوگا کہ وہ اس کی بکریوں کو کھا جائے. جانوروں میں بھی اللہ ایسے رحم ڈال دیں گے. تو وہی ہوا. پھر مکہ سے جب آپ نے ہجرت کی ہے, جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو معاشی لحاظ سے حالت خراب. تو پھر چونکہ مکہ والوں سے کوئی ایگریمنٹ تو تھا نہیں, یہ میں تھوڑی سی ہسٹری بتا رہا ہوں نا جہاد کی, اسلام میں جہاد کی ہسٹری کیا ہے. تو مکہ والوں سے کسی قسم کا کوئی ایگریمنٹ تھا نہیں, بلکہ مکہ والوں نے نبی کے قتل کا پروگرام بنا لیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی تمام امانتیں سپرد کی حضرت علی کو. دیکھو کیسا امانت سکھائی ہے کہ آپ جس دشمن قوم سے جو آپ کے قتل کے در پہ ہے, اس قوم کی بھی امانت میں خیانت. بتاؤ آج مسلمان معاملات میں ایسے ہیں, آج تو کہتے ہیں یار یہ میرا لگتا کیا ہے, کھا جا, ادھر سے بھی کھا جا, ادھر سے بھی کھا جا, ادھر سے بھی کھا جا. یہ وہ چیز ہے جو آج بعض غیر مسلموں میں آپ کو ملتی ہے. تو مسلمان تو اس سے بھی زیادہ امانت میں ہوشیار ہونا چاہیے, اس میں خیانت نہیں کرنی ہے, چاہے دشمنی ہے جو بھی ہے, ایگریمنٹ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لٹا دی اپنے بستر پہ اور امانتیں دے دیں اور خود تشریف لے گئے.
اور وہ قتل کے در پہ تھے کہ بھائی روز روز کی چک چک سے بہتر ہے ایک دفعہ سارے قبائل مل کے قتل کر دو. سارے قبائل مل کے قتل کریں گے تو کیس کسی ایک قبیلے پہ نہیں بنے گا نا. بھائی عرب میں رشتہ داریاں بڑی مضبوط ہوتی تھیں, تو یہ قتل اس لیے نہیں کر پا رہے تھے اب تک کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا تو آپ کا قبیلہ اگرچہ مشرک ہے مگر وہ اپنے خاندان کا قتل برداشت نہیں کرے گا, اٹھ کھڑا ہوگا. جن قوموں میں ایسی غیرت ہوتی ہے ان میں قتل و غارت کم. آج بھائی پٹتا ہے, دوسرا بھائی کہتا ہے چھوڑ تیرا مسئلہ ہے, میں نے کیا کرنا ہے, کچھ ہلتے ہی نہیں ہے یار. ایک بھائی پٹ رہا ہے, دوسرا کہہ رہا ہے چلو یار آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنا, ہوئے میں نے تجھے کہا تھا نا پٹے گا, بس بھائی تمہارا بھائی ہے. پہلے زمانے میں بھائی کی کثرت جو ہے نا, خاندان میں مردوں کی کثرت, چچا زاد بھائی پھوپھی زاد بھائی, اس سے انسان مضبوط ہوتا تھا. آج مضبوط کیونکہ ساتھ ہی نہیں دیتے, ہر آدمی اپنے اخپل طریقے سے زندگی گزار رہا ہے. تو عرب ڈرتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے ان کے رشتہ دار ان پر ایمان تو نہیں لے کر آئے مگر قریشی ہیں, اپنے خاندان کے فرد کا قتل برداشت نہیں کریں گے تو قریشی ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. تو صرف قوم اور یعنی قومیت کی بنیاد پہ بھی وہ ساتھ دیا کرتے تھے. تو اب سوچا انہوں نے کہ ساری قومیں, ہر قبیلہ مل کے جب قتل کرے گا تو کس کس سے لڑیں گے بھائی. تو سب نے مل کے معاہدہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پروگرام بنایا. اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے اور مدینہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. پھر وہ لمبا واقعہ ہے, مدینہ پہنچ کے آپ کا بڑا زبردست, کیونکہ وہاں سب لوگ ایمان لے آئے تھے, بڑا زبردست استقبال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر پہلی بڑی لڑائی ہوئی ہے اسلام میں, غزوہ بدر. اس سے پہلے کوئی لڑائی نہیں ہوئی. وہ لڑائی ایسے ہوئی ہے کہ چونکہ کوئی ایگریمنٹ تو تھا نہیں, مکہ ایک الگ ریاست, مدینہ ایک الگ ریاست. جب دو ملکوں میں کسی قسم کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو پوری دنیا کا آج بھی یہ قانون ہے کہ دونوں کے لیے ایک دوسرے کا خون حلال ہوتا ہے. کہ بھائی تم اگر ادھر آئے تو ہم تم پہ, جیسے آپ آج اگر بغیر کسی ویزے اور پاسپورٹ کے کسی یورپ میں ہجرت کر کے چلے جائیں تو بارڈر پہ گولی مار دیتے ہیں نا. کیا ہو گیا, کوئی انڈین اگر بغیر پاسپورٹ ویزے کے پاکستانی بارڈر پہ پکڑا جائے تو آرمی کو حق ہے کہ گولی مار دے. یہاں کا بندہ وہاں جائے تو ان کو حق ہے, نہ مارے ایک الگ بات ہے, مارنی چاہیے نہیں چاہیے یہ الگ بات ہے. لیکن پوری دنیا میں ایک لا ہے کہ بغیر ایگریمنٹ کے اگر کوئی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گیا تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں. تو وہ اس وقت بھی ایسے تھا. تو مکہ والوں سے کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا بلکہ باقاعدہ لڑائی تھی. تو ایک قافلہ آ رہا تھا شام کے راستے, سمندر کے راستے, مدینہ کے قریب سے گزرتے ہوئے, اس نے جانا تھا مکہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کے پروگرام بنایا کہ اس لشکر پہ شب خون مارتے ہیں اور یہاں سے جتنا بھی ان کا جو بھی تجارتی سامان ہے وہ ہم اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں, کیونکہ ہماری جو معاشی بدحالی آئی ہے وہ کس کی وجہ سے آئی ہے, ان کی, اور ہمارا کوئی ایگریمنٹ بھی ان سے نہیں ہے. تو یہ بالکل پوری دنیا میں اجازت تھی اس کی, یہ کر سکتے ہیں. تو اب چونکہ بہت تھوڑے یعنی شب خون مارنا تھا, گوریلا وار تھی کہ بھائی ایک حملہ کریں گے اور جو آٹا دال بوری جو ملا اٹھا کے لے آئیں گے, تو اس کے لیے بڑی فوج کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا. اللہ چاہتے تھے بڑی زبردست لڑائی ہو جائے اور میں مسلمانوں کو فتح دے کے یہ ثابت کر دوں کہ میں کس کے ساتھ ہوں, مسلمانوں. اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم اسباب کے مکلف ہیں, ہم نے اسباب سے ہٹ کے کام نہیں کرنا. لیکن اللہ بعض دفعہ معجزے کے طور پر ایسا کرا دیتا ہے جس کی کوئی لاجک نہیں ہوتی. اب ہو کیا رہا ہے کہ ہم نبی کی زندگی میں جو معجزے وارد ہوئے ہیں نا, ان معجزوں کو دیکھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی کیا ہوں گے, معجزے. لہذا ہم فیصلے کرتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھے بغیر, اور کہتے ہیں چونکہ نبی 313 تھے اور وہ 1000 تھے تو ان کی مدد ہو گئی تھی بغیر ساز و سامان کے, تو ہماری بھی. یہ بہت بڑی غلطی ہے جو مسلمانوں میں آئی ہے. نبی کے اپنے جتنے فیصلے ہیں وہ تمام فیصلے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر ہیں, اور اللہ کے فیصلے کبھی گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق ہوتے ہیں, کبھی کیا ہوتے ہیں, ویسے ہی اللہ مدد کر دیتا ہے. تو جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیں, ہمارا جو کام ہے ہم اس کے ذمہ دار ہیں. نہیں آ رہی بات. اب دیکھو یہاں افراط و تفریط کیا ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس قافلے پہ حملہ نہ کرتے
تو یہ بھی غلط تھا, کیونکہ صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں. تو بھائی اللہ نے موقع دیا ہے, تمہارا دشمن ترنے والا بن کے یہاں سے جا رہا ہے تو حملہ کرو نا. اگر اس موقع پر اللہ پہ اعتماد کرتے, توکل کرتے کہ اللہ ہے کھلانے والا, اللہ ہے پلانے والا, ہم صرف اخلاق سے پیش آئیں گے ان دشمنوں کے ساتھ, تو یہ بھی اسباب سے ہٹ کر کام ہوتا کہ نہیں ہوتا. اتنے اہم مضمون آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں نا کہ اگر آپ کو ان مضامین کی قدر و قیمت سمجھ میں آ جائے تو آپ پیسے دے کے مجھ سے یہ بیان کروائیں گے, پیسے دے کے کروائیں گے. اتنی اہم باتیں کر رہا ہوں, مجھے ان کی اہمیت کا اندازہ ہے, لیکن آپ کو اندازہ, آپ کے چہروں سے لگ رہا ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر پہ حملہ نہ کرتے اور کہتے ہم نے اللہ کے لیے ہجرت کی ہے, کھلانے والا کون ہے اللہ, پلانے والا کون ہے اللہ, تو بھائی اللہ کہتا ہے جو تمہارے بس میں ہے وہ تو کرو. تمہارے بس میں فی الحال یہ ہے کہ تمہارے دشمن کا قافلہ جا رہا ہے جس سے تمہارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے, تم لے لو اس سے بھائی, کیا خیال ہے, جنگ کرو اور وہ سامان اس سے چھین لو. کیونکہ 313 میں اس کی طاقت تو ہے کہ حملہ کر کے شبخون مار کے کچھ چیزیں اٹھا کے لے آئیں, لیکن اس کی طاقت نہیں ہے کہ 1000 کے لشکر سے لڑیں بغیر سازو سامان کے. لہذا اس کا نبی نے ارادہ نہیں کیا کہ خود ہم مکہ والوں پہ چڑھائی کریں. بھائی جس ملک سے کمزور ہونے کی وجہ سے اپنی جان بچا کر نکلے ہیں اس ملک پہ لشکر لے کے چڑھائی کر دیں, یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج لوگ کہتے ہیں پاکستان امریکہ پہ حملہ کیوں نہیں کر دیتا, پاکستان بھارت میں گھس کیوں نہیں جاتا, ٹھیک ہے نا, یہ کیسے بزدل لوگ ہیں, یہ ادھر اسرائیل پہ ڈرام سے حملہ کیوں نہیں کر دیتے. او بھائی پہلے یہ دیکھو کہ تمہارے پاس ہے کیا, کتنی افرادی قوت ہے. تم حملہ کرنے کے بعد وہ بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. تو باتیں کرنا آسان ہوتا ہے, ہر چیز گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے, اس کے بعد ہوگا کیا. تو جذباتی لوگ اور کچھ ایسے ہیں جو بالکل جن کی فائر پن نکلی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں لڑو ہی نہیں, وہ کہتے ہیں یہ بم بھی کیوں بنایا ہے, یہ تو توبہ توبہ چھی ایٹم بم, اس سے تو بڑا نقصان ہوتا ہے, اور وہ جہاد کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں. تو یہ دونوں فریق کیا ہیں, غلط ہیں. جب کلاشن کوف کی فائر پن نکل جاتی ہے نا, پھر اس میں اور پانی کی گن میں کوئی فرق نہیں رہتا. تو بعض لوگوں کی فائر پن نکل جاتی ہے, وہ کہتے ہیں اسلام میں جہاد نہیں, بس اخلاق, میٹھا پن, جو آئے مکہ مارے, تم بھی ایک کھا لو دوسرا بھی آگے کر دو. اس طرح کے ان کا دماغ بنا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیا ٹریننگ, یہ کیا جہاز وہاز کلا بازیاں, یہ کیا بم بم غوری, یہ کیا ہوتا ہے یار, یہ کیا ہے دعا. ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں, کہہ رہے اصل تو مدد آتی ہے اللہ کی طرف سے, آسمان سے آتی ہے اور اعمال پہ آتی ہے. بس تہجد پڑھو, اللہ سے دعائیں مانگو, ڈیفنس آسمان سے اترے گی تمہاری, اور اللہ تمہاری خود بخود مدد کرے گا. بس سب کچھ دعاؤں میں رکھا ہے اللہ نے دعاؤں میں رکھا ہے سب کچھ. لیکن جب آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں, آپ کو سمرینیں بنانی پڑیں گی, دشمن کے مقابلے میں سب کچھ تیار رکھنا پڑے گا. آج ہم تو ساری آیتیں یہی پڑھی ہیں, اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ. اللہ فرماتے ہیں جتنی قوت تیار کر سکتے ہو کرو, ومن رباط الخیل, گھوڑے بھی باندھو. کیوں ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم, فرمایا جنگ نہ بھی ہو تو یہ کام تیار کر کے رکھو تاکہ اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو ڈرانے کا کام تو کرتے رہو کم از کم. تبلیغی جماعتیں بھی جائیں, محبت سے پاؤں دبائیں اور میٹھی میٹھی باتیں کریں اور سب سمجھائیں, دیکھو بھائی دین ہمارے اندر آ جائے, پوری دنیا کے اندر آ جائے. اور بھائی تم کہاں سے آئے ہو, جی پاکستان سے آئے ہیں. اچھا پاکستانی اتنے میٹھے ہوتے ہیں, ہاں بہت میٹھے ہوتے ہیں. اچھا ذرا بم مار کے دیکھتے ہیں. بھائی ہمارے کان, ان کے کان میں کہہ دو ہمارے پاس ایٹم بم بھی ہے. ٹھیک ہے نا, ہمارے پاس ایٹم بم بھی ہے. ہم صرف شب برات کے پٹاخے نہیں پھوڑتے ہیں, ہمارے پاس ایس ایس جی کمانڈوز بھی ہیں, ہمارے پاس لڑنے والے جوان بھی ہیں. باقی دین کی بات ہے, آپ اگر آ جائیں تو اچھی بات ہوگی, تمیز سے ہی چل لیں تو اچھا ہے. کیا خیال, زیادہ دھمکی والی باتیں کرنے کی کوشش. تو اللہ نے فرمایا ترہبون بہ, کیسی پیاری آیت ہے, ایسا مزہ آتا ہے یہ پڑھنے میں. ترہبون بہ, اس کے ذریعے تم ڈراؤ گے. حملہ نہ بھی کرو تو ڈرانے کا کام تو کرو نا. عدو اللہ وعدوکم, اللہ کے دشمنوں کو بھی ڈراؤ گے اور اپنے دشمنوں کو بھی ڈراؤ گے. تو یہ بھی اسلام کا ایک رخ ہے.
ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. تو میں یہ عرض کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو یہ کیا کہ مکہ پہ جا کے چڑھائی کر دی کیونکہ بھائی افرادی قوت نہیں ہے, اور نہ یہ کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے, بھائی جو موقع مل رہا ہے وہ کام تو کریں. تو صحابہ کو حکم دیا کیا کریں گے بھائی, شبخون ماریں گے, ایک حملہ کریں گے اور وہ لے کے نکل لیں گے. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا جب بدر کے مقام پہ پہنچے ہیں تو وہاں پہنچنے سے پہلے یہ جو ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ تھے مخبری ہو گئی کہ مسلمان 313 کا لشکر لے کے آ رہے ہیں. اب جب مخبری ہوئی ہے تو وہاں سے وہ 1000 کا لشکر لے کر آ گئے جس کی مسلمانوں کو توقع نہیں تھی, اور وہ پورے ساز و سامان کے ساتھ آئے. تبھی اس جنگ میں بہت سے صحابہ شریک نہیں ہوئے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ کوئی جنگ تو ہو نہیں رہی, ایک تو چھوٹی سی کاروائی ہو رہی ہے. لیکن 313 جب آئے تو 313 کو اللہ نے لڑوا دیا کس سے, 1000 لوگوں سے. 313 کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں, 2-4 گھوڑے, چھوڑا سا اسلحہ, اور ادھر 1000 کا لشکر. اب مسلمانوں کے پاس لڑائی کے علاوہ کوئی آپشن تھا ہی نہیں کیونکہ وہ تو آ گئے تھے نا, وہ تو سر پہ پہنچ چکے تھے. اب مسلمان پریشان. پھر اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی بچھایا میدان جنگ میں, اور سجدے میں جا کے آپ نے بڑی لمبی دعا مانگی اور اللہ سے کہا کہ اے اللہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں, اسباب کی دنیا میں تو شکستی ہے, لیکن اگر یہ شہید ہو گئے لم تعبد, اے اللہ پھر قیامت تک زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی. یہ بھی آپ کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہے. وہ جرمنی والے قادیانی کا پھر فون آیا تھا, وہ بتاؤں گا میں آخر میں, یاد دلانا. وہ کہہ رہا ہے یار آپ نے تو پورا بیان کر دیا میرے اوپر. پھر ایک اور سوال کیا اس نے, وہ آج میں کروں گا انشاءاللہ. سن رہا ہوتا لگتا ہے بیان, اللہ ایمان کی توفیق دے. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, کہاں سے کہاں, اے اللہ قیامت تک تیری عبادت نہیں, کیونکہ نبی کو پتا تھا میں آخری نبی ہوں اور یہ آخری صحابہ ہیں, اس کے بعد نہ کوئی صحابی بنے گا اور نہ کوئی پیغمبر. اگر یہی میدان جنگ میں شہید ہو گئے تو اللہ میری تو 13-14 سال کی کمائی ہے, یہ 15 سال کی, یہ اگر قتل ہو گئے تو پھر تو قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوگی. تو اللہ کو ان چیزوں کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, اور بالآخر اللہ نے آسمان سے فرشتے نازل کیے, قرآن میں آتا ہے, اور لڑائی ہوئی ہے, اور اللہ نے ان 313 کو 1000 پر غلبہ. بڑے بڑے افراد ان کے مارے گئے, کچھ قید ہو گئے, اور بڑے بڑے سردار قید ہو گئے. تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار, آپ کے چچا زاد, بڑے بڑے عرب. وہ زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی, یہ سورت کا خلاصہ رہ جائے گا. پہلی جنگ ہوئی ہے اسلام میں, اس میں پہل کس نے کی, مشرکین مکہ نے باقاعدہ جنگ بنا دیا اس کو. جب فتح ہوئی ہے تو بہت سے صحابہ جو اس جنگ میں, کیونکہ ان کے لوگوں کی اللہ نے بڑی فضیلت بیان کی قرآن میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بدر میں لوگ تھے ان کے اللہ نے اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیا, لیکن پھر بھی وہ گناہوں سے بچتے تھے. تو اس کے بعد پھر غزوہ احد, پھر کچھ دن بیٹھے ہیں تو ادھر سے پھر کیا شروع, وہ تو مشرکین مکہ گئے, انہوں نے بولا یہ تو بھائی ہمارا بڑا نقصان ہو گیا, یہ کمزور ہو کے ہم پر غالب آ گئے تو اس کا ہم بدلہ لیں گے. تو خالد ابن ولید جو اس وقت غیر مسلم تھے, اور ابو سفیان وہ بھی غیر مسلم تھے, یہ ان دونوں کی قیادت میں لشکر چلا ہے, اور بہت بڑی تعداد لے کے انہوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا. یہ حملے میں بھی پہل کس نے کی ہے, نبی نے پہل کیوں نہیں کی, اسباب کی دنیا میں لڑنے کی طاقت نہیں تھی. آپ نے فوکس کس کو کیا, دعوت دعوت دعوت. یہاں تک کہ جو قریب میں یہودی قبائل تھے جن سے خطرہ تھا, ان سے بھی آپ نے کیا کیا, سلو کی, کہ نہ ہم تمہیں کچھ کہیں گے اور نہ تم ہمارے خلاف دشمن کا ساتھ دو گے, تاکہ امن ہو. اسلام میں لڑائی کی تمنا نہیں ہے. نبی نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو, دشمن سے ملاقات کی تمنا مت کرو. فَإِذَا لَقِيتُمْ, لیکن اگر ملاقات ہو جائے, فَاصْبِرُوا, تو صبر سے کام لو. وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ, اس لیے کہ جنت اللہ نے تلواروں کے سائے میں رکھی ہے. تو پھر کیا ہوا, پھر غزوہ احد ہوئی.
اس میں مشورہ ہوا, بڑی لمبی وہ اس کی وہ تاریخ ہے, مختصر بتا رہا ہوں. صحابہ کرام کو پہلی دفعہ میں تو فتح ہو گئی, مگر ایک حکم کی عدولی کی وجہ سے ایک جگہ وہ چھوڑ دی, تو وہاں سے دشمن نے پلٹ کے دوبارہ حملہ کیا, اور پہلے بدر میں ان کے 70 آدمی قتل ہوئے تھے, اس کے بدلے میں ادھر بڑے بڑے 70 صحابہ شہید ہو گئے, اور جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے, بہت نقصان ہوا. لیکن مشرکین جو چاہتے تھے نا, جو ہدف تھا, وہ ہدف بھی پورا نہیں ہوا, کیونکہ یہ شکست کھانے کے باوجود پھر انہوں نے ہمت کی اور دوبارہ لڑائی کے لیے تیار. تو جب خالد ابن ولید کو پتا چلا کہ دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے ہیں, تو وہ لوگ ان کے حوصلے کو دیکھ کر ڈر گئے کہ یار یہ تو اتنا کچھ ہو کے بھی لڑنے والے ہیں. تو پھر وہ نکل لیے وہاں سے. انہوں نے کہا عافیت اسی میں ہے کہ بس جو جیت گئے نا, بدلہ لے لیا نا, بس پتلی گلی سے, پتلی گلی ہر دور میں رہی ہے, صحیح ہے نا, اور پتلی گلی رکھنی چاہیے, یاد رکھو. تو وہ پتلی گلی سے نکل لی. اب اس پر منافقین نے بڑا شور مچایا. جو جہاد اس لڑائی میں نہیں گئے تھے انہوں نے تو ویسی خوشیاں منائیں غزوہ احد میں کہ دیکھو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے موت کو دعوت دے رہے ہو, اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے اور یہ تھوڑے سے لوگ لڑنے جا رہے ہیں. وہ اسی وقت سے پروپیگنڈا کرنا شروع. اس کی وجہ سے بہت سے جو نیک ایمان والے لوگ ہیں وہ بھی پروپیگنڈے میں آ کے انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ ہم بھی نہیں جاتے, کیونکہ جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں نا, کانا پھوسی کرنے والے, ہوئے تجھے پتہ ہے کیوں جا کے خیریت تو ہے, ابے یہ مروانے والے لوگ ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی اچھی دعوت چلتی ہے نا, اس قسم کے شر پسند ہمیشہ ہوتے ہیں. تو وہ ایسی باتیں کرنے لگے, ابے یہ تو جنگ تھوڑی, لو نعلم قتالا, یہ جنگ ہوتی تو ہم اس میں جاتے, یہ جنگ تھوڑی ہے, تو خودکشی ہے بھائی. تھا بھی تو مدینہ کے اندر رہ کے ڈیفینس کر لیتے, باہر جا کے لڑنا, ہم کمزور ہیں, یہ تو خودکشی. ایسی ایسی باتیں کی کہ ایک صحابہ کی ایک جماعت جو مومن تھی ان کا بھی ارادہ ہو گیا کہ بھائی واپس چلو. لیکن پھر اللہ نے ان کے دلوں کو تھاما اور ان کو پھر اللہ نے جنگ میں جانے کی توفیق دی, جس کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان پر شیطان کو غالب نہیں آنے دی اللہ تعالیٰ نے. تو یہ منافقین خوشی سے بغلے بنانے لگے اور کہنے لگے دیکھو ہم تو کہہ رہے تھے نہیں جاؤ, اچھا ہم بھی بچ گئے, اور یہ لوگ جو گئے ہیں شہید ہو گئے اور نقصان ہو گیا, زخمی ہو گئے. تو اس پہ اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, یہ جو شہید ہو گئے ہیں نا یہ تم سے بہتر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کو جو اللہ نے مقام اور درجات دیے ہیں, اور پھر اللہ نے کہا کہ تم اپنے آپ کو موت سے بچا کے دکھاؤ, مرو گے تم بھی. اور آج مر گئے کہ نہیں مر گئے, کتنے دن زندہ رہ لیے. اور اللہ نے فرمایا ایمان والو یہ نہ کہا کرو کہ اگر وہ نہ جاتا تو یوں ہو جاتا. اللہ موت دیتا ہے, اللہ زندگی دیتا ہے. اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے تو یہ موت بستر کی موت سے 1000 گنا بہتر ہے. تو اور بڑے بڑے قلعوں میں بھی اگر چھپ جاؤ نا, تو جن کی مقدر میں موت ہے, موت ان کو لا کے پچھاڑے گی. تو اس لیے موت سے نہیں ڈرنا چاہیے, بستر پہ بھی موت آئے گی, اور میدان جنگ میں اللہ بچانے والا ہوگا تو وہاں بھی بچ جائے گا. تو اس لیے اللہ نے ڈرایا کہ مسلمان کو بتایا کہ مسلمان میدان جہاد میں موت کی وجہ سے پیچھے نہیں رہتا. یہ تو منافقین کا کام ہے. پھر کیا ہوا, پھر جناب واپس جب مسلمان شکست کھا کے آئے ہیں اور منافقین کی یہ اور الٹی سیدھی باتیں نبی برداشت کرتے رہے ہیں, یہاں بھی نبی نے یہ نہیں حکم دیا کہ جتنے منافقین ہیں لین میں کھڑا کر کے گولی سے اڑا دو سب کو. یہ ہمارے جذباتی دینداروں کے نا یہ جذبات ہوتے ہیں. اب مارا سالے کہتے ہیں نا لوگ. ایک دفعہ کیا ہوا, وہ پرانی وقتوں کی بات ہے, وہ بابری مسجد جب شہید ہوئی تھی نا, تو ایک نوجوان بڑا اچھل رہا تھا, ان کو چاہیے کہ چڑھا دیں فوج, ہیں کیا کریں. میں نے کہا بھائی بابری مسجد شہید ہونا تو بڑا غلط ہوا, اور حکومت کو احتجاج بھی کرنا چاہیے جو کہ حکومت نہیں کر رہی, لیکن فوج ایک دم چڑھا دیں. اور پھر میں نے کہا وہاں سے بھی جہاز آئیں گے, بم آئیں گے, تو سب سے پہلے کون بھاگے گا. میں نے کہا آپ بھاگو گے, کیونکہ اکثر جو جذباتی باتیں کرتے جو گرجتے ہیں وہ برستے. بولو بھائی فوج بھاگے نہ بھاگے, ہم بھاگے نہ بھاگے, مجھے نہیں پتا, لیکن میں نے کہا سب سے پہلے, کیونکہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ جو زیادہ بولتے ہیں نا وہ وقت پر کیا ہو جاتے ہیں. تو یہ لفظ نکال دینا بھائی, لکھ لو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جو لڑائی ہوئی نا احد, اس میں بھی پہل کس نے کی, مشرکین نے کی. پھر غزوہ احزاب, غزوہ احزاب میں کیا ہوا کہ مشرکین نے کہا کہ چاروں طرف سے قبائل مل کے مدینہ پہ حملہ کریں. بہت ہو گیا مذاق بھائی,
بدر میں اتنے مر گئے, ہم نے جا کے کیا. تو اب تو یہ بادشاہوں کو خطوط لکھ رہے ہیں. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے, بادشاہوں کے نام خطوط. یہ بھائی یہ تو بادشاہوں کو خطوط لکھنا شروع کر دیے انہوں نے. تو اب تو بس ایسا کام ہو جائے کہ آر یا پار. تو احزاب, جس کا غزوہ احزاب میں تذکرہ ہے, بہت سارے لشکر, بہت سارے قبیلوں نے ارادہ کیا چاروں طرف سے مدینہ پہ ٹوٹ پڑیں گے. یہاں بھی نبی نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں, گھس جائیں گے ہم لوگ بھی. مدد کہاں سے آئے گی؟ آسمان سے. صحابہ کو دیا کوئی لگا لاؤ, بس مشورہ کیا. استخارہ بھی نہیں نکالا کہ بھائی استخارہ نکالتے ہیں جو آئے گا وہ, نہ بھائی گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر کیا کرو. استخارے میں کوئی اللہ کی طرف سے مشورہ نہیں آتا. اللہ اگر خود مشورہ دیتا تو پھر ہمیں یہ نہ کہتا کہ آپس کے کام مشورے سے کیا کرو. استخارے کا مطلب مشورہ ہے ہی نہیں, وہ دعا ہے, اللہ جو بہتر ہے مقدر کر دے. کرنا وہی ہے جو اپنی کھوپڑی میں آ رہا ہے, اور کھوپڑی میں لانے کے لیے مشورہ لینا ضرور. مشورے کے بغیر اگر کھوپڑی میں کچھ آ رہا ہے تو غلط ہے, کیونکہ آپ نے اس کے ماہرین سے مشورہ لیا ہی نہیں, تو آپ درست فیصلے تک کیسے پہنچو گے بھائی. تو اس لیے مشورے کی اہمیت زیادہ ہے اسلام میں. تو نبی نے مشورہ لیا کہ اتنے سارے لوگ حملہ کر رہے ہیں, کیا کریں بھائی, ایسی جنگ تو ہم نے پہلے زندگی میں کبھی دیکھی ہے ہی نہیں. اور مشورہ کس سے لیا جاتا ہے؟ جو اس فیلڈ کا ماہر. تو آپ نے کہا بھائی کوئی ہے, سلمان فارسی جو پرشین تھے, فارسی بان تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم لوگ ان جنگوں کے عادی ہیں, ہمارے ہاں ایسا ہوتا رہا. ایران میں مل کے قبائل حملہ کرتے تھے, تو آپ نے فرمایا کیا کرتے ہو تم لوگ؟ فرمایا یا رسول اللہ ہم شہر کے چاروں طرف خندقیں کھودتے ہیں تاکہ وہ اس خندق کو پار کر کے نہ آ سکے. اب بڑا مشکل کام بھائی, مدینہ کے چاروں طرف خندق کھودنا, اور اتنی بڑی بڑی خندقیں کہ دشمن کے گھوڑے ان کو پار نہ کر سکیں. لیکن اس کے علاوہ کوئی آپشن مسلمانوں کے پاس نہیں تھا. میں پھر بولوں گا نا, بولو نا بھائی, پھر بولو گے کیا, تو خود ہی بول لو, جملہ مکمل کر لو. اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا. ہم ہوتے تو کیا کرتے بھائی, اتنی محنت والا کام ہے تو اب سب مل کے وظیفے میں لگ جاؤ, کیونکہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے خندقیں کھودو یار, یہ کوئی مذاق ہے. یا پھر ایسے ہی نکل لو, دیکھیں گے اللہ مدد کرے گا, اور جو ہے وہ بس آؤ میدان میں آ جاؤ. جہاد کام ہے میچور لوگوں کا, سنجیدہ لوگوں کا, جذباتی لوگوں کا کام جہاد نہیں ہے. ہاں بزدل نہ ہو. بعض بزدل ہونے کی وجہ سے ایسی مصلحت پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بزدلی پہ اتر آتے ہیں. بزدلی الگ چیز ہے, حکمت عملی الگ چیز ہے. سمجھ رہے ہو؟ جو ہمارے ہاں حکمت عملی سے چلتا ہے اس کو لوگ بزدل سمجھتے ہیں, حالانکہ وہ بزدلی نہیں ہے. اگر حکمت عملی بزدلی ہوتی تو صلح حدیبیہ میں معاذ اللہ پھر تو صحابہ معاذ اللہ سارے بزدل ہو گئے. صلح حدیبیہ میں تو ساری شرطیں کس کی مانی ہیں؟ مشرکین کی مانی ہیں, کہ بھائی کوئی بات نہیں, وہ طاقتور ہیں, ہم کمزور ہیں. اور یہ 1400 صحابہ نے موت پر بیعت بھی لے لی ہے, لیکن اگر یہ 1400 شہید ہی ہو گئے تو بچے گا کیا ہمارے پاس؟ وہ بھائی ابھی آ رہا ہوں میں صلح حدیبیہ پہ, پہلے یہ مکمل کر لوں. تو غزوہ احزاب ہوئی, چاروں طرف سے لشکر, اور نبی نے خندقیں کھود کے اتنے صحابہ بھوک سے نڈال. ایک تو مدینہ ویسے ہی معاشی لحاظ سے انتہائی قسمہ پرسی کی حالت میں, اوپر سے جب سارے کمانے والے خندقیں کھودنے میں لگ جائیں گے تو روٹی اور بھوک کا مسئلہ کھڑا ہوگا. لیکن آپشن نہیں تھا اس کے علاوہ. گراؤنڈ ریئلٹی کہہ رہی تھی کہ بھائی یہی کرو گے ورنہ اس سے بھی جاؤ گے. کہا کوئی بات نہیں, یہ کریں گے. کیسی محنت کی. چربی, پرانی چربیوں کبھی ملتی تھی اس سے کھایا کرتے تھے. خوراک ختم ہو گئی, صحابہ بھوک سے بے ہوش ہونے لگے, نڈھال ہو گئے. پیٹ کو جو ہے نا کمر سے لگانے کے لیے جب پیٹ خالی ہوتا ہے نا تو اس میں وہ خالی پن کا احساس زیادہ ہوتا ہے, جب اس کو اندر کی طرف دبائیں تو وہ خالی پن کا احساس ذرا کم ہو جاتا ہے. بھوک سے نڈھال صحابہ نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ حالت ایسی ہو گئی ہے, کمر پہ پتھر, ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے میں. آپ نے اپنے جو ہے نا وہ کپڑے کو ہٹایا, کرتے کو ہٹایا, فرمایا اور دکھایا کہ میری کمر, میرے پیٹ پہ کتنے ہیں, 2 پتھر بندھے میں. لیکن کوئی آپشن نہیں تھا. اور اس موقع پر کھدائی کے دوران پتھر پہ آپ کا کیا کدال لگا, اور آپ نے فرمایا میں روم اور فارس کے کنگن دیکھ رہا ہوں. یعنی اللہ کی طرف سے ایسی مدد ہونے والی ہے کہ ابھی تو ہماری حالت یہ ہے. عن قریب روم اور فارس کی جو سلطنتیں تھیں اس وقت ایسی جیسے رشیا اور امریکہ.
اس سے بھی طاقتور, جو اس زمانے کے لحاظ سے 1000 سال سے حکومت بنی ہوئی تھی ان کی, اور دنیا کی کوئی طاقت رومن امپائر کو گرا نہیں سکی تھی. اور یہ کمزور جو ابھی اپنے دفاع میں لگے ہوئے ہیں, اور نبی ان کو بشارتیں دے رہے ہیں کہ اسی طرح استقامت سے ڈٹے رہو, ان قریب روم اور فارس کے بادشاہوں کے جو کنگن ہیں وہ تمہارے ہاتھ میں, وہ تمہاری ملکیت میں آنے والے ہیں. اور حضرت عمر کا دور تھا اور مسجد نبوی میں سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوتے تھے, ہیں سونے چاندی کے, کیسے اللہ نے وعدہ, لیکن انہوں نے اپنا کام پورا کیا. آج ہمارے یہاں کوئی صوفی ہے تو صوفی وہ ذکر اذکار میں, اور وہ ادھر آتا ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی جہاد کی طرف جاتا ہے, آرمی میں جائے گا, کوئی بڑا آفیسر بنے گا, تو وہ اتنا لبرل ہو جاتا ہے کہ مذہب سے اس کو تعلق رہتا ہی نہیں. روزے بھی چھوٹ رہے ہیں, نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں. تو بھائی دونوں چیزیں ضروری ہیں. تو پھر کیا بنا, پھر اللہ کی طرف سے معجزے ظاہر ہوئے. وہ مشہور واقعہ ہے کہ وہ ہانڈی میں ڈھکن ہٹایا نہیں, اور وہ نکالتے جا رہے ہیں, اور صحابہ پیٹ بھر بھر کے. تو معجزے ایسے موقع پر ہوتے ہیں کہ جب اپنا کام کریں. آج بھی میں نے دیکھا ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ڈھکن نہیں ہٹاتے. میں نے دیکھا وہ کہہ رہا ہے ڈھکن نہیں ہٹاؤ, بس یہاں سے نکالتے رہو. تو بھائی وہ پہلے یہ کام کرو, پھر جا کے معجزے اور کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں. خام خا کے ڈھکن سے ڈھکن ہٹا لیا کرو, کچھ نہیں ہوتا. تو وہ کہتے نہیں ڈھکن نہیں ہٹانا, نکالتے رہو. اس سے اندازہ ہی نہیں ہوتا کس کو کتنی بوٹیاں, باقی پیچھے کتنی بوٹیاں رہ گئی ہیں. ایک پلیٹ میں سارا آ گیا, پیچھے کچھ بچا, وہ کہتے دیکھنا نہیں ہے. تو خیر ہو سکتا ہے اس کی کوئی لاجک ہو, ہماری سمجھ میں نہ آتی ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا طوفان بھیجا کہ ان کے خیمے اکھڑنا شروع کی. بہت وقت ہو گیا تھا نا, وہ بھی تو ایک حد تک گھیراؤ کر کے بیٹھ سکتے ہیں, بیٹھے انہوں نے کہا یار یہ نہ وہاں جا سکتے ہیں نہ وہ یہاں سکتے ہیں. اور پھر وہ طوفان آیا, وہ ایسی جگہ پر تھے کہ ان کے خیمے اکھڑنے لگے. بالآخر وہ پریشان ہو کر انہوں نے ارادہ کیا بھائی واپس پتلی گلی سے نکلو. اس جنگ کے بعد نبی نے اعلان کیا کہ اب وہ کبھی پہل کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. اب اگر پہل کرے گا تو کون کریں گے, ہم کریں گے. اب ان میں اتنا دم نہیں ہے, سمجھ رہے. تو صلح حدیبیہ بھی ہوئی اس دوران. پھر اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو ٹالا. حالانکہ 1400 صحابہ موت پر بیعت کر چکے تھے, لیکن آپ نے اس لیے کہ بھئی یہ موت پر بیعت کر تو لیے, لیکن دشمن طاقتور, اگر یہ شہید ہو گئے تو میرا تو سارا سرمایہ ختم ہو جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دعوت بہت پھیل چکی, بہت لوگ مسلمان ہو گئے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا اب ہم مکہ پہ کیا کریں گے, چڑھائی. کوئی ایگریمنٹ تو تھا نہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 10,000 کا لشکر لے کے چلے ہیں مکہ پہ چڑھائی کرنے کے, اور بڑی شان سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی. آج اگر کوئی باڈی گارڈ رکھ لے تو لوگ اس کو کیا کہتے ہیں, اس کا اللہ پہ توکل, بولو نا, نہیں, یہ تو موت سے ڈرتا ہے. تو نبی کو کیا ضرورت تھی جنگی ٹوپی پہننے کی؟ ارے اسی لیے پہنی تھی نا کہ تاکہ کوئی لڑائی ہو تو تلوار اثر نہ کرے, حفاظت کے لیے پہنی تھی نا. تو پتہ یہ چلا کہ حفاظتی تدبیر اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے. گارڈ بھی علماء کے پاس, یا کوئی بھی آدمی ایسا ہے جس کی جان کو خطرہ ہے, اس کے پاس گارڈ بھی ہونے چاہیے, اور سیکیورٹی کا پورا انتظام بھی ہونا چاہیے. تو ہمارے نبی نے لوہے کی ٹوپی پہن, کیا خوبصورت منظر ہوگا کہ وہ جنگی ٹوپی پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں, اور گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کر, اور تلوار اور تیر اور زرہ ہاتھ میں لے کر اپنی فوج کی کمانڈ کرتے ہوئے, سرور دو عالم سید الانبیاء کمانڈ کرتے ہوئے کہاں جا رہے ہیں, مکہ میں جنگ کرنے کے لیے. چونکہ مسافر تھے, بہت سے صحابہ نے روزہ رکھ لیا, اور روزہ رکھ کے حالت یہ ہو گئی کہ بے ہوشی کی کیفیت ہونے لگی. عصر کا وقت جب تھا نا, تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ روزہ توڑ دو. یہ بھی کیا اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں نا. حالانکہ خود آپ نے فرمایا جہاد میں 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے.
ہمارے فوجیوں کو چاہیے کہ میدان جہاد میں جب بارڈر پہ ہوتے ہیں روزہ رکھا کریں, ایک دن کا روزہ ایک سال. لیکن اگر اس روزے کی وجہ سے یہ ڈر ہے کہ شکست ہو جائے گی, پھر روزہ رکھنا افضل نہیں ہے. تبھی نبی نے صحابہ کو, کیونکہ مسافر بھی تھے, مسافر کو تو ویسے ہی چھوٹ ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا روزہ توڑ دو, کیونکہ یہ کنڈیشن اگر ہے, اگر ہم دفاع کیسے کریں گے بھائی. ابے کیا ہو گیا؟ دیکھو آپ یہ بھی تو سوچ سکتے تھے کہ کوئی بات نہیں, میں تو پیغمبر اور تم صحابہ, میں تو سرور کائنات ہوں, میری بھی اللہ مدد نہیں کرے گا تو کس کی مدد کرے گا, لہذا روزہ رکھیں گے, تقوی کی بیس پہ لڑائی ہوگی. بھائی گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھنا ہے. اللہ نے سفر میں اجازت دی ہے روزہ چھوڑنے کی, تو آج ہم اس اجازت سے فائدہ اٹھائیں گے, کیونکہ اگر کمزور رہ گئے تو دشمن ہمیں کھا جائے گا, کھا سکتا ہے. تو اس لیے آپ نے صحابہ کو حکم دیا روزہ توڑ دو. خود بھی آپ نے پانی پیا. بہت سے صحابہ نے روزہ نہیں توڑا کہ بھئی یہ تو نبی ہمیں ہماری صحت کا خیال رکھ کے اور محبت میں ایسا کر رہے ہیں, نبی بار بار حکم دے رہے توڑ دو. بعض نے پھر بھی نہیں توڑا اور وقت پر افطار کیا. تو آپ نے فرمایا آج روزہ توڑنے والے روزہ رکھنے والوں سے زیادہ اجر پا گئے ہیں. آج جنہوں نے روزہ توڑا ان کو اجر زیادہ ملا, جنہوں نے رکھا ان کو اجر کم. کیوں؟ جنہوں نے توڑا انہوں نے نبی کی اطاعت. اس سے ایک اور مسئلہ پتہ چلا کہ ہمیں شریعت کو فالو کرنا ہے, چاہے اس میں ہماری آسانی ہو یا ہماری مشکل. بعض شریعت میں ایسے کام ہیں کہ وہ ہیں بھی مزیدار اور شریعت میں ان کی ترغیب بھی ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو چونکہ عیاشی ہے, تو اب دیکھو افطار میں جلدی کا حکم ہے نا, حالانکہ مجاہدہ کس میں ہے کہ دیر سے افطار کریں. اب آپ جو صبر کر کے دیر سے افطار کریں اور جو کہیں نہیں میں تو ابھی فوراً افطار کروں گا, تو ثواب کس کو ملے گا؟ ہے بھائی فوراً افطار کرنے والے. بغیر سحری کے روزہ رکھنا زیادہ مشکل ہے نا, اور سحری کے ساتھ آسان ہے, لیکن ثواب زیادہ کس میں ہے؟ سحری میں. سحری کے ساتھ روزہ رکھو. تو اپنے آپ کو ایسی مشکلات میں ڈالنا جس کا شریعت نے حکم نہیں دیا ہے, اس سے کوئی ثواب نہیں ملتا. اسی میں 4 شادیاں بھی ہیں. یہ ایک ایسا کام ہے جس کو لوگ عیاشی کہتے ہیں, جس کو لوگ کہتے ہیں تو مزے اڑانے والی بات ہو گئی. تو بھائی اگر حقوق پورے کر رہے ہو نا تو یہ ایسے مزے ہیں جس پہ ثواب بھی ملتا ہے. اس میں جو صبر کر رہا ہے نا کہ نہیں, تو اس کو کوئی گناہ تو نہیں مل رہا لیکن ثواب بھی نہیں مل رہا. صحیح ہے نا, کیونکہ اسلام نے ترغیب اس لیے دی ہے 4 شادیوں کی, بشرطے کہ عدل بھی کرے, حقوق بھی ادا کرے. اس لیے کہ اس میں آپ کو بھی اگرچہ زندگی آپ کی بھی اچھی بن جاتی ہے اور آپ کا بھی فائدہ ہے, لیکن سامنے والے کو بھی تو فائدہ ہے نا. 4 عورتوں کی کفالت بھی تو ہو جاتی ہے, ان کی روٹی پانی کا انتظام ہو جاتا ہے, ان کے زنا سے بچنے کا انتظام. اس لیے شریعت نے کہا یہ مزے اگر کوئی اڑانا چاہتا ہے لیکن حقوق پورے کرے تو اڑا لے, ہماری طرف سے نہ صرف پابندی نہیں بلکہ ثواب ملے گا. ہاں محلے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے, چمونی آپا کو تکلیف ہو رہی ہے تو ان کو ہونے دو. بعض لوگوں کو ہو رہی ہوتی ہے جن کا نہ کوئی واسطہ, وہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ مولوی نے کتنی شادیاں کیوں کی ہیں, پتہ نہیں ہے اس نے اتنی شادیاں کیوں. تم سے پیسے لے کے تھوڑی کی ہیں اس نے. اور زیادہ تکلیف پتہ کب ہو گئی؟ جب کوئی آدمی کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کر لے نا دوسری, اس پہ تو کوہرام مچ جاتا ہے. اس پہ کہتے ہیں ابے کرنی تھی تو کسی بیوہ سے کرتے. میں مانتا ہوں بیوہ سے کرنا افضل ہے, لیکن اگر خوبصورت کماری جوان سے کر لی تو وہ لڑکی جب راضی ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے بھائی؟ جائز کام کیا نا, کوئی ناجائز تھوڑی کیا. ہاں پہلی بیوی کے حقوق پورے نہ کرے, اس کو لٹکا کے چھوڑ دے, پھر غلط ہے. تو جب تک کوئی حقوق پورے کر رہا ہے تو وہ جتنی بھی کرے, اللہ اس کے رسول خوشی ہوں گے, پبلک کیا ہوگی؟ پریشان. تو ہونے دو ان کو پریشان, لیکن بات ہے برابری کی, حقوق کی, یہ لازمی ہے اس میں. خیر آ گئی بات درمیان میں, کیا کریں. اصل میں میرے علاوہ کوئی اس موضوع پر بات ہی نہیں کرتا, تو سب کی باتیں مجھے ہی کرنی پڑتی ہیں. پھر جب 25-30 ایسے علماء پیدا ہو گئے جو ممبر پہ اس مسئلے کو خوب بیان کریں تو پھر میں چھوڑ دوں گا. لوگ مجھے کہتے ہیں ہر بیان میں گھما پھرا کے یہاں لے آتے ہو. میں کہتا ہوں دوسرے حضرات کسی بھی بیان میں گھما پھرا کے بھی نہیں لاتے یہاں پہ بات. کیا خیال ہے؟ جب وہ اتنا ڈھیٹ پنا دکھا رہے ہیں تو ہم بھی تھوڑا سا ڈھیٹ پن, ہمارا بھی تو حق بنتا ہے نا. بھائی آپ کوئی اس ٹاپک پر بولتا ہی نہیں ہے, سب ٹاپک پر بات ہوتی ہے, اس پر ہوتی ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہم ہر تھوڑے دن بعد چینل گھما کے یہاں لاتے ہیں تاکہ دوسروں کی طرف سے بھی فرض کفایہ ہم ادا کریں. تو اس لیے مجبوری ہے, ٹھیک ہے. اور آپ اتنے ڈھیٹ کے ہلنے کا نام پھر بھی, مجھے آپ لوگ کو دیکھ کے ایک واقعہ یاد آتا ہے. ایک آدمی گنڈیریاں کھا رہا تھا اور کھا کے پیچھے پھینک رہا تھا, تو دوسرا اٹھا کے
چبا رہا تھا. کافی دیر ہو گئی تو اس آدمی نے اس چوسنے والے کو کہا کہ کمبخت شرم نہیں آتی, کنجوس, میری چوسی ہوئی گنڈیریاں چوس رہا ہے. تو اس نے کہا کہ کنجوس تو ہے, ایک قطرہ بھی رس نہیں چھوڑ رہا اس کے اندر. کہہ رہے میں کھا رہا ہوں ایک قطرہ بھی نہیں آتا, 10 بھی گنڈیری کھا رہا ہوں مگر ایک قطرہ بھی, اصل کنجوس تو ہے. تو میں یہ کہتا ہوں, میں اگر اتنا ڈھیٹ ہوں کہ اس ٹاپک کو نہیں چھوڑتا, تو آپ بھی تو ڈھیٹ ہیں کہ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار. 10 سال سے یہ ممبر پہ سن رہے ہیں مگر ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں. تو میں ڈھیٹ نہیں ہوں, ڈھیٹ کون ہے؟ آپ ہیں, معذرت کے ساتھ. خیر, ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف دوبارہ آتے ہیں, جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو پھر غزوہ احزاب ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بات کہاں سے چلی ہوئی؟ ہاں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج روزہ توڑنے والے روزہ رکھنے والوں پر سبقت لے گئے. اسی طرح نبی نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر, فرمایا سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس سے وہ سفر مراد ہے جس میں مشقت ہو. اگر سفر میں آپ کو زیادہ مشقت کا خطرہ ہے پھر روزہ نہ رکھنا افضل ہے. پھر بعض لوگ صوفی بن کے نہیں کیا کہیں گے لوگ, ابے روزہ ابے اتنا نیک, ایسے جو آدمی ہو کے بھی روزہ چھوڑ رہا ہے رمضان کا, اس میں تو ہمت نہیں ہے. بھائی اگر ٹینشن ہے, مشقت ہے تو چھوڑ دو. ہاں ٹینشن نہیں ہے تو پھر رکھنا زیادہ افضل. جیسے کہ آج کل کے سفر بہت آسان ہوتے ہیں, ٹرین میں, جہاز میں بہت آسانی سے روزہ رکھ سکتا ہے, اس میں روزہ نہیں چھوڑنا بہتر نہیں ہے, کیونکہ رمضان کی فضیلت سے پھر محروم ہو جاؤ گے. اگر روزہ رکھو گے تو رمضان کی فضیلت حاصل ہوگی. افضل یہی ہے کہ روزہ رکھ لیا جائے. لیکن اگر ٹینشن کا خطرہ ہے سفر میں تو پھر روزہ نہ رکھنا بہتر. لیکن ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ سفر سے مراد جس میں روزہ چھوڑنا جائز ہے نا, وہ جب سحری کا وقت سفر میں شروع ہو. مثال کے طور پر صبح 9 بجے کی فلائٹ ہے آپ کی کراچی سے اسلام آباد یا بیرون ملک جا رہے ہو اور سحری اپنے گھر پر ہے, تو آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا, کیونکہ سحری کا جو وقت ہے, جو روزہ جب شروع ہو رہا ہے تو اس وقت آپ کا سفر شروع نہیں ہوا. کراچی کی ایئرپورٹ پہ ہو اور سحری کا وقت ہو گیا تو آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا, کیونکہ سفر شروع ہونے سے پہلے روزے کا ٹائم شروع ہو چکا ہے. پھر نہیں ہے, پھر آپ کو رکھنا پڑے گا. ہاں سحری کا ٹائم جہاز میں آ گیا یا جس علاقے میں آپ پہنچے وہاں آپ مسافر ہیں, 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے, اور اس دوران سحری کا وقت آ گیا تو پھر روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں, بشرطے کہ یعنی روزہ چھوڑنا افضل ہے بشرطے کہ مشقت ہو, اور اگر مشقت نہیں ہے تو پھر افضل نہیں ہے روزہ, پھر رکھنا افضل ہے. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ آ گئی الحمدللہ. اسی طرح بیمار آدمی کے لیے بھی روزہ چھوڑنا افضل ہے. فنٹر گیری اچھی نہیں ہے. شوگر کا مریض ہے, ایک صاحب ابھی ہماری مسجد کے ہی ہیں, اللہ تعالیٰ اگلے سال تک ان کو زندہ رکھے, کیونکہ جو ان کی حرکت مجھے پتہ چلی ہے اس سے میں نے کہا کہ احتیاطاً ہم آپ کی مغفرت کی دعا, کیونکہ 27ویں رات نکل گئی تو پھر لیٹ ہو جائے گی نا مغفرت, اس میں زیادہ چانس ہوتا ہے, تو احتیاطاً اس لیلۃ القدر میں آپ کے لیے ایڈوانس میں دعا مغفرت کی مان لیتے ہیں نا, کیونکہ درمیان میں سمجھتے ہوں گے وہ ایسا نہ ہو کہ وہ مری جائیں یہ سن کے. ان کو شوگر کی بیماری ہے, مجھے کہنے لگے میری شوگر ایک دم ڈاؤن ہوتی ہے اور کپ کپانے لگتا ہوں تو روزہ, میں نے کہا بھائی چھوڑ دے یار روزہ, ایسی خطرناک کنڈیشن میں روزہ چھوڑ دو. اور اگر رکھنا ہے تو پھر ہر وقت چینی کا شیرہ ساتھ میں رکھو. جیسے ہی کنڈیشن ہوئی فوراً روزہ توڑ دیا. بھائی جیسے ہی شوگر لیول ڈاؤن ہونا شروع ہوا فوراً روزہ, ایسا نہیں ہو, کیونکہ شوگر کے مریض ہم نے ایسی کئی ڈیتھ اموات دیکھی ہیں کہ جب ان کی شوگر لیول ڈاؤن ہوئی نا تو اتنی بھی مہلت نہیں ملی کہ وہ گھر تک پہنچ کے چینی کھا لیں. وہ شوگر مہلت نہیں دیتی. ایسا ہوا ہے کہ گیٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں, شوگر لیول ڈاؤن ہوا, ابھی گھر میں داخل ہونے ہی والے تھے کہ انتقال ہو گیا, پہلے ہی گر گئے. تو شوگر کے جو مریض ہیں ان کی شوگر لیول جب ڈاؤن ہوتا ہے تو بسا اوقات وہ شوگر لیول کا ڈاؤن ہونا ان کو چینی کھانے کی مہلت نہیں دیتا. تو شوگر کے مریض کا روزے میں یہ ڈینجرس, مرے بھی ہیں بہت سارے, انا للہ بھی ہوا ہے بہت سو کا, وہ اس خوشی میں تھے کہ چلو روزے میں مر جائیں. تو وہ ٹھیک ہے, آپ کسی کو بندوق پکڑا دیں وہ آپ کو ویسے ہی مار دے گا روزے میں, اتنی ٹینشن کی کیا. جب اللہ نے کہہ دیا کہ تم اگر سفر میں ہو یا بیمار ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہو, تو اگر ایسی خطرناک ہے کہ اس میں بے ہوشی کا یا کوئی ڈینجرس بن سکتا ہے وہ, تو چھوڑ دیں روزہ. اور اگر رکھا ہے تو پھر چینی کی بوتل ساتھ.
جیسے ہی شوگر لیول ڈاؤن ہوئی تو یہ نہیں کہ بیل بجا کے گھر جا رہے ہیں, گھنٹہ 3 دفعہ گھنٹی بجا رہے ہیں, پھر وہ آ رہا ہے پہلے, تو وہ ٹائم لگتا ہے. بعض وہ دوسرے گھروں میں گھس جاتے ہیں, یار وہ چینی دے دو, وہ کہتا ہے پتہ نہیں کون آیا یہ, اس میں اتنی ٹینشن, تو ہر چینی شیرہ ساتھ. جیسے ہی ان کو پتہ ہوتا ہے اپنی بیماری کا, وہ فوراً روزہ توڑیں. فون بھی نہیں کریں مفتی صاحب کو, توڑ دوں اس وقت تک بھی انا للہ کا خطرہ ہوتا ہے. ابھی بتا دیا, بس مفتی صاحب نے ایڈوانس میں پہلے ہی بتا دیا ہے, تو اپنے پاس رکھیں. تو جہاں بھی ایسا خطرہ ہو نا وہ یہ کریں. اسی طرح جو ہیٹ اسٹروک ہوتا ہے, گرمی سے ایک دم بعض دفعہ آدمی بے ہوش ہو کے گرتا ہے, روزے اب تو گرمیوں کے روزے ہیں, تو ایسی کنڈیشن میں بھی جس کا گرمی میں کام ہو وہ اپنے ساتھ ORS کی بوتل پانی کی بھر کے رکھے, یا کوئی مشروب یا ٹھنڈا پانی بھر کے رکھے. جیسے ہی گرمی کا اٹیک ہو اس کے اوپر اور اس کو اندازہ ہو کہ معاملہ خراب ہو رہا ہے, فوراً سے پہلے روزہ توڑ دے وہ. کیونکہ کراچی میں کئی جنازے اٹھے ہیں روزے داروں کے جن کو گرمی کا اٹیک ہوا, اور انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں, پہلے ذرا دیکھتے ہیں, روزہ تو توڑنا اچھی بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں, ہوتے ہوتے وہ دوسرے جہان میں شفٹ ہو گئے. پھر ان کو پانی پلایا تو پتہ چلا کہ یہ اس جہاں میں نہیں ہے. تو اپنی زندگی سب سے قیمتی چیز ہے, صحیح ہے نا. اس نیت سے روزہ توڑ دیا کریں کہ زندہ رہیں گے تو سردیوں میں رکھ لیں گے, ثواب ملے گا, ورنہ فدیہ دے دیں گے, اور اگر سردی میں رکھنے کی بھی طاقت نہیں ہے. تو خیر یہ مسائل چلتے رہتے ہیں. تو نبی نے حکم دیا سب صحابہ کو کہ روزہ توڑ دیا جائے. تو جنہوں نے توڑا ان کو زیادہ اجر ملا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے. 10,000 کا لشکر دیکھ کر مکہ والوں میں لڑنے کی ہمت نہیں ہوئی. اب جب اتنا بڑا لشکر مکہ میں داخل ہوا تو مکہ والے ڈر گئے کہ اب تو ہماری خیر نہیں, اب تو کھوپڑیوں کے مینار بنیں گے, کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے. ایسے ظلم کیے تھے 13 سال مکہ میں. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شرمگاہ پہ برچھا مارا تھا ایک بدبخت نے. حضرت بلال کو گرم ریتوں پہ لٹایا گیا, اور خباب بن ارت کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا. کتنے صحابہ کو قتل کیا گیا, کیسے کیسے مظالم, اور اس کے بعد بھی کتنا تنگ کرتے رہے ہیں, اس کے بعد بھی کتنا تنگ کرتے رہے ہیں. صلح حدیبیہ کی پھر خود ہی ایگریمنٹ بھی توڑ دیا. اتنا ظلم. تو پھر انہوں نے کہا کہ اب تو کھوپڑیوں کے کیا بنیں گے, مینار بنیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی اعلان کیا کہ آج میں تم سے وہی کہوں گا, تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو. تو انہوں نے کہا آپ بڑی تعریف کی, آپ بڑے اخلاق والے ہیں. تو آپ نے فرمایا آج میں تم سے وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا. بھائیوں نے ظلم کیا تھا نا, کیونکہ یہ تو سارے آپ کے رشتہ دار تھے نا, قبائل کے لوگ تھے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا لا تثریب علیکم الیوم, تم پر کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا سب معاف ہے, انتم العتقاء, کوئی غلام بھی نہیں بنے گا, ورنہ تو جنگوں میں غلام بنا لیتے ہیں نا, سب معاف. اور ابو سفیان جو سردار تھے, کیونکہ سردار آدمی تلوار کی نوک سے نہیں جھکتا, عرب میں بڑی عجیب غیرت تھی. ابو سفیان نے کہا میں اگر مسلمان ہو گیا تو اس کا مطلب میں ڈر کے مسلمان ہوا ہوں نا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ابو سفیان کو عزت دی جائے. یہ وہ ہے نا کہ لوگ عزت دار لوگوں سے عزت والا معاملہ کرو, حدیث میں آتا ہے نا. میں کہتا ہوں سیرت کو انسان تمیز سے پڑھ لینا, ہر چیز ملتی ہے نبی کی سیرت میں. دنیا میں جینے کا سلیقہ آتا ہے کہ کیسے رہا جاتا ہے. تو چونکہ عزت دار آدمی تھا تو عزت دار آدمی کو کیا چاہیے, عزت. تو آپ نے فرمایا ابھی مسلمان نہیں ہے. تو ابو سفیان نے اسلام بھی قبول کیا, اور آپ نے ان کو پروٹوکول کیا دیا, فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے گا اس کو میری طرف سے پناہ ہے, اس کا خون کیا ہو گیا, معاف. تو یہ پروٹوکول دے رہے ہیں کس کو, حضرت ابو سفیان. حضرت ابو سفیان بھی مسلمان ہوئے. آپ کے بیٹے اکرمہ وہ بھی بڑے لڑاکا تھے, مسلمانوں سے بڑی دشمنی تھی, وہ نکل لیے. انہوں نے کہا میں اب یہاں رہنے کے قابل نہیں ہوں, کیا فائدہ ایسی ذلت کی زندگی. وہ مکہ چھوڑ کر بحری جہاز کے راستے سے فرار ہو رہے تھے کہ طوفان آ گیا. طوفان آیا نا, چاروں طرف سے موت. تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی, اے اللہ اگر تو نے مجھے زندگی دے دی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اسلام قبول کر لوں گا. وہ طوفان تھم گیا, آپ واپس آئے, غیرت مند تھے نا سردار کے بیٹے, آ کے اسلام قبول کیا. اس پر اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کی, فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ, جب یہ
سمندر میں ہوں اور طوفان گھیر لے تو یہ سب اللہ کو پکارتے ہیں, اس وقت اپنے بتوں کو بھول جاتے ہیں. تو حضرت اکرمہ بھی بھول گئے تھے بتوں کو, ٹھیک ہے نا, اللہ کو پکارا کہ اللہ تو ہمیں نجات دے دے تو ہم شکر گزار بنیں گے. اللہ فرماتے ہیں فمنہم مقتصد, ان میں کچھ تو اپنے ایگریمنٹ پہ قائم رہتے ہیں اور اکثر لوگ ایگریمنٹ پہ قائم نہیں رہتے. بالکل ایسے جیسے وہ ایک آدمی نے لطیفہ سنایا کہ ایک آدمی جو ہے نا پانی میں ڈوب رہا تھا. لوگ منتیں مان لیتے ہیں نا, اے اللہ یہ کام ہو گیا تو یہ کریں گے, یہ کام ہو گیا تو یہ کریں گے. تو وہ ایک آدمی پانی میں دریا میں ڈوب رہا تھا. تو ڈوبتے ڈوبتے نا اب وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہے, قبول نہیں ہو رہی. تو کسی نے کہا منت مان لے کہ غریبوں کو دیکھ کھلاؤں گا میں. تو وہ کنجوس آدمی کہاں منت مانتا ہے اتنے. اور آج کل منت بھی مانتے تو روزوں کی, نمازوں کی, صدقہ خیرات کی منتیں مارکیٹ سے شارٹ چل رہی ہیں. پہلے لوگ منتیں مانتے تھے صدقے کی کہ اللہ میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو نے پیسے صدقہ کریں گے. اب لوگ کہتے ہیں پیسے تو بچا کے رکھو, نمازیں پڑھ لیں گے. تو پہلے زمانے میں منتیں پیسوں کی مانی جاتی تھی زیادہ تر. تو کسی نے کہا منت مان لے, ایک دیکھ غریب کو کھلاؤں گا. وہ مان نہیں رہا تھا. اس نے کہا جتنا بچا سکتے ہو پیسے بچاؤ, ہو سکتا ہے آخر میں طوفان تھم جائے. جب دیکھا کہ کوئی آپشن نہیں ہے بچنے کا تو اس نے کہا اے اللہ تو نے اگر مجھے اس دریا سے نکال لیا تو میں ایک دیگ صدقہ کروں گا. ایک لہر آئی اور یہ دریا سے باہر, جیسے ہی باہر آیا کہہ رہے کیڑی دیکھ. دوسری لہر آئی واپس اندر, جیسے اندر گیا کہہ رہا بھائی میں پوچھ رہا تھا میٹھی کے کڑوی, بریانی کھلانی ہے زردہ کھلانا ہے, اللہ تو بات سمجھتا بھی نہیں ہے, سمجھتا ہی نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. کیسا ایک دم بیان. وہ ایک اور چٹکلا سنا دیتا ہوں یار پھر بس بیان ختم. ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک آدمی اللہ سے بار بار دعا مانگتا تھا, اللہ جیسے لوگ تنگ آ جاتے ہیں نا زندگی سے, زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے, ہوتا ہے نا ذرا ذرا سی پریشانیوں پر, اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے. بار بار دعا مانگتا تھا اللہ موت دے دے, موت دے دے, ایسی غربت مہنگائی. ایک دن ایک آدمی کو مذاق سوجا نا, تو یہ درخت کے نیچے بیٹھ کے دعا مانگ رہے اللہ اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے, موت دے دے. اوپر سے اس نے رسا پھینکا اور اس میں پھندا بنا ہوا ہے, وہ پھندا اس کے سامنے آ کے لٹک گیا اور یہ دعا مانگ رہے اللہ موت دے دے. تو جب پھندا سامنے دیکھا نا کہتے ہیں اللہ یہ کیا ہے. اوپر درخت سے اس بندے نے نا ڈرامہ کیا, اس نے کہا اے میرے بندے تو چونکہ بار بار موت کی دعا مانگ رہا تھا تو آج میں نے تیری دعا قبول کر لی ہے, تو اس میں اپنا سر داخل کر لے میں تجھے اٹھا لوں گا. تو کہتے ہیں اللہ یہاں تو کوئی کسی سے مذاق بھی نہیں کر سکتا, اے اللہ یہاں تو کوئی کسی سے, میں تو مذاق کر رہا تھا. تو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے منت مانی کہ اللہ بچا لے گا تو اپنی اس منت پر قائم رہے. ایسے لیکن کچھ عرب کے سردار ایسے تھے جن کے بارے میں نبی نے حکم دیا کہ جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو, ان کی بخشش نہیں ہے. تو یہ کیا ہے اسلام میں, وہ بھی ہے اور یہ والا پہلو بھی ہے. تو یہ بیلنس والی زندگی ہوتی ہے. میں یہ بعض خواتین کو نا میں دہشت گرد بناتا ہوں. مجھے جب فون کر کے اپنے شوہر کے بارے میں بتاتی نا ایسا کر رہا ہے, میں کہتا ہوں واقعی ایسا کر رہا ہے, جھوٹ تو نہیں بول رہی. کہی ہاں. میں نے کہا پھر گھر الٹ دو پورا, کیونکہ یہ بدتمیز آدمی اخلاق سے سدھرنے والا. میں آپ کو بتاؤں بعض اور بندوں کو نا بیوی بہت اچھی ملتی ہے با اخلاق, وہ اس کے اخلاق کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں, ناجائز اس کو دبانا شروع کر دیتے ہیں, ہر چیز میں تانے دے رہے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, اصل تو اخلاق ہی ہے شریعت میں, جو کام اخلاق سے ہوتا ہے وہ بد اخلاقی سے نہیں ہوتا, لیکن پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی. تو بعض میاں ایسے خطرناک قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ تمیز والے اس بات سمجھتے نہیں ہیں. تو پھر میں ان عورتوں کو شیر بناتا ہوں, میں ان کو بولتا ہوں کہ اس آدمی کو میں واقعہ نہیں سناؤں گا تاکہ کوئی ایسا نہ ہو اس طرح کی چیزیں پروموٹ نہ ہونا شروع ہو جائیں. تو پھر میں ان کو خود جلاد بناتا ہوں, میں کہتا ہوں اس آدمی سے جو ہے نا تمیز سے بات کرنا چھوڑ دو, یہ انسان کا بچہ بن جائے گا. تو وہ بنتے ہیں پھر انسان کے بچے. تو وہی ہے کہ کوشش تو کرو گھی سیدھی انگلی سے نکل آئے, نہیں نکل رہا ہو تو پھر انگلی تھوڑی سی گھمانی پڑے. تو یہ گھروں میں بھی ہے, بچہ تمیز سے محبت سے باز آ جائے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو چمچ پلیٹ تو کرنا پڑے گا. اسی طرح بیگم کا معاملہ ہے, تمیز سے محبت سے ٹھیک ہے, نہیں تو پھر سختی کرنی پڑے گی. میاں بھی تمیز سے نہیں چل رہا اور برداشت سے باہر ہو گیا ہے تو پھر بھائی تمیز ومیز نہیں ہوتی, سے بولا بھائی رہنا ہے رہو, نہیں تو میں علیحدگی لے رہی ہوں. نہیں دے تو اس کا باپ بھی دے گا. ایک صاحب نے بتایا بہنوں یہ ظلم کر رہا ہے, طلاق ہی نہیں دے رہا, لٹکایا ہوا. میں نے کہا کنڈی لگاؤ,
دروازہ بند کرو, 4-5 کنڈے بلاؤ, اس کا باپ بھی طلاق دے گا انشاءاللہ. اس کا باپ بھی اپنی بیوی کو نہ دے دے وہ, یعنی یہ خود ہی دے گا. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یہ چترول لگاؤ گے, کیونکہ وہ جس طرح کی, اس طرح تھوڑی زندگی گزر سکتی ہے جس طرح کی وہ گزار رہا ہے. تو اخلاق بھی ہیں اسلام میں, اور زیادہ تو فوکس اخلاق ہی کو کیا گیا ہے, اور ہمارے ہاں یہ اخلاق شارٹ بھی ہو گئے ہیں. لیکن ایک آپشن اسلام میں جنگ و جدال بھی رکھا ہے, چاہے وہ انفرادی ہو یا وہ اجتماعی. دیکھو زنا کے بارے میں اللہ نے خود بتایا کہ اگر 4 گواہ ہیں نا زانی پر تو پھر کوڑے لگیں گے. پھر صرف یہ نہیں کہ چلے کے لیے بھیج دو تو ٹھیک ہو جائے گا, تبلیغ میں بھی بھیجیں گے ہم اس کو, لیکن حکومت کیا کرے گی, پہلے کنوارا ہے تو 100 کوڑے لگائے گی, شادی شدہ ہے تو پتھروں سے مار کے حکومت کیا کرے گی, اس کو ہلاک کرے گی. تو اگر سارے ہی میٹھے میٹھے بول سے سدھرنے والے ہوتے تو اسلام میں چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ ہوتا. کیا خیال ہے؟ سارے اگر محبت کی چھری سے ہی سدھرنے والے ہوتے, سارے اگر اخلاق سے ہی سدھرنے والے ہوتے تو اسلام میں ڈاکو کو چوک پہ لٹکا کے قتل کرنے کا حکم نہ ہوتا. حکومت کو ہے یا آپ نہ لٹکانا شروع کر دیں. اگر سارے محبت سے سمجھنے والے ہوتے تو اسلام میں چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ ہوتا. سارے محبت سے باندھنے والے ہوتے تو زانی کو 100 کوڑے یا سنسار کرنے کا حکم نہ ہوتا, تعزیر کے قوانین نہ ہوتے. تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ دونوں چیزیں معاشرے میں, مارکیٹ میں کیا ہونی چاہیے, اویلیبل. اور آپ کی ذات میں بھی دونوں صفات ہونی چاہیے. آپ میں میٹھا پن بھی ہونا چاہیے اور کڑواہٹ بھی تھوڑی سی. میرے والد صاحب بڑی پیاری بات کہتے تھے کہ نہ اپنے آپ کو اتنا میٹھا بناؤ کہ لوگ نگل لیں, اور نہ اتنا کڑوا بناؤ کہ تھوکنا شروع کر دیں. بیلنس رکھنا ہے ہر چیز میں. یہی اسلام کا حکم ہے اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. تو سورہ توبہ کا پس منظر میں نے بیان کیا ہے, باقی انشاءاللہ پھر ہم کل بیان کریں گے کہ اس میں اللہ نے کہا کیا ہے. یہ رہ گیا پھر. سبحانک اللہم بحمدک. وہ قادیانی کی بات تھی, آج اس کا فون آیا, وہ کہنے لگے کہ آپ نے آدھی بات کا جواب دیا اور آدھی بات کا تو دیا ہی نہیں آپ نے. میں نے کہا وہ آدھی کون سی کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا قرآن میں آتا ہے کہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ, کہ جو بھی نیک اعمال اختیار کرتے ہیں وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے, صدیقین کے ساتھ ہوں گے, اور شہداء کے ساتھ ہوں گے, اور صالحین کے ساتھ ہوں گے. تو شہداء, صالحین اور صدیقین تو ہر دور میں آ رہے ہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تو یہ بعد والے لوگ نبی کے ساتھ پھر کیسے ہوں گے, یا نبوت کے مقام تک کیسے پہنچیں گے؟ نہیں آ رہی بات. تو بھائی اس میں یہ کہاں ہے کہ وہ نبی بن جائیں گے؟ انبیاء کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایماندار تاجر قیامت میں پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. تو کیا ایماندار تاجر پیغمبر بنے گا؟ وہ کتنے لوگ ہیں جو ایماندار تاجر تھے مگر وہ پیغمبر بن سکتے ہی نہیں ہیں اور بنے بھی نہیں ہیں. تو یہ فضیلت کی بات ہے. مع النبیین, اللہ فرماتے ہیں ان 4 قسم کے لوگوں کے ساتھ ان کو جنت میں رکھوں گا. جیسے حدیث میں آتا ہے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے ساتھ ساتھ. تو یہ مطلب نہیں کہ یتیم کی کفالت کرنے والا پیغمبر بن جائے گا. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں, اس سے مراد یہی ہے کہ جو نبی بن جائے گا یا صالح بن جائے گا یا شہید بن جائے گا, کیونکہ بہت سے لوگ صالح بنتے ہیں شہید بھی ہو جاتے ہیں, تو ایسے ہی پیغمبر بن جائے گا, تو پھر 1400 سال میں ایک ہی آدمی اس مقام تک پہنچا ہے. امام ابو حنیفہ کیوں نہیں پہنچے, امام شافعی کیوں نہیں پہنچے, سب سے پہلے حضرت ابو بکر کیوں نہیں پہنچے, حضرت عمر کیوں نہیں پہنچے؟ تو اللہ تو کہہ رہے ہیں فاولائکا, یہ سب لوگ. اس سے پتہ چلا اولائکا جمع کے لیے آتا ہے. یہ سب لوگ جن میں بھی یہ صفات ہوں گی, یہ سارے کے سارے لوگ پیغمبروں کے, صدیقین, شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے. تو اگر اس سے پیغمبر بننا مراد ہے تو پھر ایک کیوں, اولائکا کا لفظ ہونا چاہیے بہت سارے لوگ. تو 1400 سال میں صرف ایک ہی کیوں ہے؟ وہ ہول سیل کے حساب سے ہونے چاہیے تھے. جبکہ آپ خود کہتے ہیں کہ نبی کے بعد معاذ اللہ ایک ہی پیغمبر آئے اب تک, وہ کون ہے؟ مرزا ملعون. اس کے علاوہ آپ کسی کے قائل ہے ہی نہیں. تو یہ نہیں ہوتا. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اولائکا کا لفظ بتا رہا ہے یہ سب لوگ, جمع کے لیے آتا ہے. عربی میں ہاذا یا ذالکا یہ ایک شخص کے لیے آئے گا, اولائکا بہت سارے لوگ, 2-4 بھی نہیں. اولائکا مع الذین انعم اللہ, یہ سب کے سب لوگ. تو پتہ چلا وہ لوگ ہیں, وہ ایک آدمی نہیں ہے. ممکن ہے آپ کہیں کہ اس کے بعد بھی آئیں گے, تو بتائیں کون کون آئے گا مرزا کے بعد؟ آپ کہیں وہ ابھی تو ایک ہے, لیکن اس کے بعد اور بھی لوگ آئیں گے جو اولئک مع الذین, جو پیغمبروں کے مقام تک پہنچیں گے.
تو پھر وہ بتا دینا, دو چار لوگوں کی لسٹ تو پیش کریں. حضرت عیسیٰ نے تو نبی کا بتایا, قرآن صاف کہہ رہا ہے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تورات اور انجیل میں دیکھتے ہیں. اور یاد رکھو حضرت عیسیٰ نے جو خوشخبری دی تھی جس پیغمبر کی, وہ احمد تھے, وہ غلام احمد نہیں تھے. ایک دفعہ مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا مناظرہ ہو رہا تھا, جج عدالت میں بحث ہو رہی تھی, اور غلام احمد بھی تھا یا اس کا کوئی نمائندہ تھا, مجھے پورا واقعہ بھی یاد نہیں, لیکن غلام احمد خود تھا یا اس کا نمائندہ تھا. تو وہ جو قادیانی یا خود غلام احمد خود جو بھی اس کا نمائندہ وہ بحث کر رہا تھا نا, اس نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے میری خوشخبری دی ہے احمد, تو وہ احمد میں ہی تو ہوں. تو عطاء اللہ شاہ بخاری نے کہا تم احمد نہیں, تم تو غلام احمد ہو, نام تو تمہارا غلام احمد ہے, احمد تھوڑی. اس نے کہا غلام تو ویسے ہی لگا ہوا ہے, غلام تو ویسے ہی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر اگر میرا نام عطاء اللہ ہے تو میں اللہ ہوں, عطا تو ویسے ہی لگا ہوا ہے, اور جب میں اللہ ہوں تو میں تیری نبوت کینسل کر رہا ہوں. جا بھائی میں اللہ ہوں تو مجھے, میں نے تجھے بھیجا نا, کینسل. ٹھیک, تو وہ کیا ہو گئی, کینسل ہو گئی. چلو بھائی, مفتی صاحب روزے کی حالت میں بھی بد نظری نہیں چھوٹتی, چترول لگیں گے, اس لاتوں کے بھوت ہاتھوں سے نہیں مانتے. روزے کی حالت میں اگر بد نظری کر رہا ہے تو چترول کے علاوہ تمہارا کوئی حل ہے ہی نہیں. اور اگر کوئی دوسرا چترول لگانے والا نہیں ہے تو خود اپنے چترول لگایا کرو. کیسے؟ جب بد نظری ہو, اگر اللہ نے پیسہ زیادہ دیا تو 500 روپے صدقہ کر دو, غریب ہو تو 50 روپے. جب بد نظری ہو اگلی دفعہ بد نظری سے پہلے 50 روپے کسی غریب کو پکڑا دو. تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ جب جیب ڈھیلی ہونا شروع ہوگی تو یہ بد نظری کم ہونا شروع ہوگی, اور اگر کم نہ بھی ہوئی, ختم نہ بھی ہوئی تو کم ہو جائے گی. اور ایک فائدہ یہ کہ جہاں پلڑے میں گناہ آئے گا وہاں صدقے کا ثواب بھی آئے گا, ایک نیکی بھی تو ہو جائے گی نا. تو فائدہ ہی فائدہ, فری پھوکٹ میں نہیں. جب بد نظری ہوئی 50 روپے صدقہ. مودی صاحب السلام علیکم, اگر آپ کو دور حاضر کے علماء میں کوئی غلطی نظر آئے تو پلیز اس کو علماء کرام میں بیان کیا کریں. میڈیا اور عوام کے سامنے بیان کرنے سے عوام کے دلوں سے علماء کا بغض پیدا نہ کریں. بھائی میں تو ایسا نہیں کرتا, میں کبھی کسی عالم کی ممبر پہ بیٹھ کے برائی نہیں کرتا, کبھی بھی ایسا نہیں کرتا. اگر میں نے ایسا کیا ہو تو مجھے بتائیں, میں اس سے رجوع کروں گا, توبہ کروں گا. لیکن میں کبھی بھی یہ کام, میں ہمیشہ علماء کا دفاع کرتا ہوں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں علماء کا دفاع کر کے ان کی عزت کو بحال کر کے دنیا سے چلا گیا تو شاید میری بخشش ہو جائے, میرے اپنے اعمال شاید اس قابل نہ ہوں. ہم تو ہمیشہ دفاع کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں جو آدمی تم کو علماء سے ہٹا رہا ہے اور کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے, باقی مولوی ایسے ہوتے ہیں, مولوی یوں ہوتے ہیں, مولوی یوں ہوتے ہیں, وہ تمہیں گمراہی کے راستے پہ ڈال رہا ہے. ہول سیل کے حساب سے اہل حق علماء انشاءاللہ قیامت تک موجود رہیں گے. جو یہ کہتے ہیں نا میں صحیح باقی سارے غلط, تو سمجھ لو یہ غلط ہے. یہ تو میرے اس پہ مناظرے ہوتے ہیں, یعنی جو مناظروں والا انداز پہ آ جاتا ہوں میں اس پہ, اور اس پہ تو میں دلائل کے انبار لگا دیتا ہوں. اگر حیا کے خلاف مسائل چھاؤں میں آگے پوچھا کرو بھائی, سب کے سامنے نہیں. ان کا مقصد سوال کا میں ذرا پوچھتا ہوں کہ ایک آدمی زوجہ کا حق نہیں ادا کر پا رہا, اس کی جو خواہش ہے اس کو نہیں پورا کر پاتا, اور بیوی کو پھر اس سے طلاق کا مطالبہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا؟ اگر بالکل ہی نہیں کر پا رہا ہے, پورے سال گزر جاتے ہیں, جوان آدمی ہے, تو پھر بیوی طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو فارغ کر دے. جوان ہو گئے, بوڑھے ہو گئے پھر نہیں, جوان آدمی ہے اور بیوی بھی جوان ہے اور اس میں کوئی بیماری ہے, تو بیوی کو طلاق کا مطالبہ بھی جائز ہے, اور اس کے لیے طلاق دینا بھی بہتر ہے کہ اس کو طلاق دے دے. باقی یہ کہ یہ جو تھوڑا بہت زیادہ نہیں, اگر افطار کے وقت گھر کے قریب مسجد سے اذان سنائی نہ دے بلکہ دور کی مسجد سے آواز آ جائے تو روزہ کھول لینا چاہیے یا قریب کی مسجد کی اذان کا انتظار کرنا چاہیے؟ بہت اہم سوال پوچھا ہے. یاد رکھو روزہ کھولنے کا تعلق اذان سے نہیں ہے, سورج کے غروب ہونے سے ہے. اگر سورج کا غروب ہونے کا ٹائم لکھا ہوا ہے نقشے میں, کتنا لکھا ہوا ہے کراچی میں آج, کتنا تھا 7:08, تو آپ روزہ کھولیں 7:11 پہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو 7:08 کا ٹائم ہے یہ یقینی نہیں ہوتا, یہ تقریبی ہوتا ہے, تقریبی اندازہ ہوتا ہے. یہ جو فلکیات کی کیلکولیشن ہے نا سائنسدانوں کی, یہ 100% یقینی نہیں ہوتی. اس میں کچھ چیزوں کی وجہ سے فرق آتا ہے.
مثلاً مغرب کی جانب جب غبار زیادہ ہو تو بسا اوقات سورج غروب ہونے کا ٹائم ہو چکا ہوتا ہے مگر سورج غروب ہوا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوتا. اس کی ایک آپ تجربہ کر کے دیکھیں. ایک پیالے میں سکہ رائج الوقت ڈالیں, رائج الوقت نہ بھی ہو پرانے زمانے کا بھی چلے گا, وہ چونکہ مہر میں لکھواتے ہیں نا سکہ رائج الوقت کے مطابق اتنے روپے, وہ پرانا اب تک چل رہا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ رائج الوقت کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا قارون کے زمانے کے سکے سے بھی مہر ادا کرے گا کوئی؟ تو سکہ رائج الوقت ڈالیں یا پرانا ڈال لیں, ایک پیالے میں کیا ڈالیں؟ سکہ. پھر آپ اس سکے کو اس طرح سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ پیالے کی دیوار حائل ہو رہی ہو, جس کی وجہ سے سکہ نظر, یعنی کنارے سے دیکھیں, ایسے پیالہ رکھیں نا, ایسے کنارے سے دیکھیں کہ دیوار کی وجہ سے, پیالے کی دیوار کی وجہ سے آپ کو سکہ رائج الوقت نظر نہیں آ رہا, ٹھیک ہے نا, بالکل اس کا بس معمولی سا کنارہ نظر آ رہا ہے. پھر آپ اس پیالے میں پانی ڈالنا شروع کریں, آپ دیکھیں گے وہ سکہ آپ کو نظر آنا شروع, حالانکہ وہ سکہ غروب ہو چکا ہے, یعنی وہ دیواروں کے پیچھے چھپ چکا ہے, مگر پانی کی وجہ سے جو لہریں ہیں نا جو سکے سے ٹکرا کے آ رہی تھی وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہیں, لہذا وہ غروب ہونے کے باوجود آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. نہیں آ رہی بات؟ یہی حال بالکل سورج کا ہوتا ہے کہ سورج زمین کے ارلی جانب, پنجابی میں کہتے ہیں نا ارلی, ارلی جانب جا کے ڈوب چکا ہوتا ہے, لیکن مغرب کی سمت میں غبار اتنا ہوتا ہے کہ ڈوبنے کے باوجود وہ بسا اوقات آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. تو شرعی لحاظ سے وہ نہیں ڈوبا ہوتا, فلکیات کی روح سے وہ ڈوب چکا ہوتا ہے. یعنی سائنسدان جب کیلکولیشن کرے گا تو کہے گا سورج چونکہ اتنے ڈگری نیچے جا چکا ہے لہذا غروب ہو چکا ہے, لیکن عین ممکن ہے آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے وہ غبار کی وجہ سے. تو شریعت میں مدار کس پر ہے کہ آنکھوں سے یعنی اتنا ڈوب جائے کہ دیکھنے میں بھی نہ آئے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ 2-3 منٹ کی احتیاط کیا ہے ضروری. ایک تو اس لیے بھی, دوسری اس لیے بھی کہ جب کیلکولیشن کی جاتی ہے فلکیات کی تو کسی بھی جگہ کے مرکز کو بنیاد بنایا جاتا ہے, لیکن اس کے ارد گرد کے علاقے ایسے ہیں جہاں چند سیکنڈ کا فرق آ سکتا ہے. اور ویسے خود ماہر فلکیات بھی کہتے ہیں کہ اس میں چند سیکنڈ کا فرق ویسے بھی آ سکتا ہے کیلکولیشن میں. تو اتنی ساری چیزیں جمع ہو گئیں تو پتہ یہ چلا کہ جب 7:08 ہوئے ہیں تو ہمیں یقین نہیں ہے کہ سورج غروب ہوا ہے, لہذا احتیاطاً 3 منٹ. آپ کہیں گے بھی غروب میں تو جلدی کا حکم ہے, جلدی کا حکم ہے بشرطے کہ غروب کا یقین ہو جائے. ابھی یقین ہی نہیں ہوا ہے, لیکن کیا ہوتا ہے کہ اذانیں شروع ہو جاتی ہیں. بعض اذانیں تو وقت سے پہلے ہوتی ہیں. ہمارے مسجد میں الحمدللہ اذان 2-3 منٹ کے بعد ہوتی ہے, ہم نے پابند بنایا ہوا ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ دوسری اذانیں ابھی 7:08 ہوئے بھی نہیں ہوتے کہ اذانیں شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ مؤذن کی اپنی گھڑی وہ صحیح نہیں ہوتی. تو بہت ساری چیزیں ہیں, تو اس کا رعایت کرنی چاہیے. سارا دن کے روزے کو ایک مؤذن کی ٹیکنیکل غلطی کی وجہ سے خراب مت کریں. تو اس لیے جب سورج غروب ہونے کا یقین ہو جائے پھر تو آپ نے کیا کرنا ہے, وہ جو نقشے ملتے ہیں آج کل غروب آفتاب کے تو وہ دیکھیں, اس سے احتیاطاً 2-3 منٹ. میں 3 منٹ کی احتیاط کرتا ہوں. 7:08 ہے تو 9-10-11 پہ میں افطار کرتا ہوں, اس میں یقین ہو جاتا ہے بھائی اب ڈوب گیا ہوگا. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ آ رہی ہے الحمدللہ, ہو گیا. اور یہی سلسلہ سحری کا بھی بتا دیں. سحری کا بھی یہی ہے کہ نقشے دیکھیں. سحری کا ایک اور مسئلہ بتا دوں اگر ٹائم ہے, تھکے تو نہیں؟ بہت اہم مسئلہ ہے, بتا دوں؟ تھک گئے؟ سحری میں یاد رکھو ایک اختلاف ہے علماء کے درمیان, یہ یورپ والوں کے لیے خاص طور پر یہ نوٹ کر لیں, اس کا کلپ بنانا ہے. جو یورپ میں, ناروے میں اور ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جو دنیا کے کنارے ہیں, ان کنٹریز کے لیے سحری کا وقت, کیونکہ ان میں رات بہت شارٹ ہوتی ہے, یا لندن والوں کے لیے یہ نوٹ کر لیں اس کو. اہم کلپ ہے یہ, اہم بیان ہے یہ جس پہ کلپ بن سکتا ہے. اب نہیں بنایا تو پھر کو پکڑ لینا. یہ سارے یہ بس شادیوں کا کلپ بنا کے چل رہے ہوتے ہیں, اور اس طرح کی جو بات ہوتی ہے وہ کلپ ہی نہیں آتا مارکیٹ میں. یہ بات یاد رکھیں کہ سورج جب مشرق کی طرف نکلنا شروع ہوتا ہے نا, مشرق کی طرف, تو مشرق میں جب وہ 18 درجے پر ہوتا ہے, یعنی فلکیات کی روح سے جب وہ 18 درجے تک پہنچتا ہے تو مشرق کی طرف ایک روشنی نظر آتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو آج کل جو دنیا میں نقشے رائج ہیں
وہ اسی روشنی کو دیکھ کے بنائے گئے ہیں کہ 18 درجے پر جب پہنچے گا تو مشرق میں ایک لائٹ نظر آئے گی اور وہ لائٹ اس کی علامت ہوگی کہ صبح صادق ہو گئی ہے. لیکن بعض ماہرین فلکیات جن میں ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب بھی داخل ہیں, ان کی رائے یہ ہے کہ یہ صبح کاذب ہے, صبح صادق نہیں ہے. صبح صادق اس کے بعد ہوتی ہے, اور وہ صبح ہے جب سورج 15 ڈگری تک پہنچ جائے, اور کراچی میں 15 ڈگری تک پہنچنے میں تقریباً 15 منٹ کا ٹائم لگتا ہے اس کو مزید. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب چونکہ جمہور علماء اس سے اختلاف کرتے ہیں, لیکن پوری دنیا میں ایسے علماء موجود ہیں. پاکستان میں مفتی رشید احمد صاحب تھے, عرب میں بھی ہیں. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو نقشے بنے ہوئے ہیں 18 ڈگری پر, یہ نقشے صحیح نہیں ہیں, بلکہ صبح صادق ہوتی ہے 15 ڈگری پر. بات آ رہی ہے سمجھ میں یہاں تک؟ لہذا جو ٹائم لکھا ہوا ہے نا, ابھی کراچی میں صبح صادق کا ٹائم کیا چل رہا ہے 4:23. تو وہ جو نقشہ ہے نا اس کے مطابق ہے 4:38 آج کل جو چل رہا ہے, یعنی تقریباً 15 منٹ کا فرق آ گیا. تو یہ بڑا اختلاف ہے علماء کے درمیان. تو چونکہ ہم سحری اگر آپ جلدی بند کر لیں تو بھی روزہ تو ہو جائے گا نا, کیونکہ مفتی رشید احمد صاحب یا اور جو کچھ ماہرین فلکیات ہیں ان کی رائے یہ کہ صبح صادق کا وقت مزید رہتا بھی ہے. تو آپ نے اگر سحری جلدی بھی کر لی تو وہ چلو زیادہ جلدی بند کر لیا تو روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن وقت بہرحال رہتا ہے. تو اب دونوں ایک اختلاف ہے, چونکہ اب یہ اختلاف چونکہ پھیل گیا ہے, سب کو پتہ چل گیا, تو اس لیے مجھے اس پر بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو دونوں طرف اہل حق علماء ہیں. مجھے یہ اس رائے پر پورا شرح صدر ہے 15 ڈگری پر, اور میں ہمیشہ روزہ, میں نے آج بھی روزہ 4:38 پہ بند کیا ہے. میرا 20 سال سے یہ معمول ہے, کیونکہ مجھے شرح صدر ہے. لیکن میں آپ کو مشورہ نہیں دے رہا, کیونکہ جمہور علماء بہرحال اس طرف ہیں. تو آپ کوئی ہمارے مقلد تو ہیں نہیں, اور تقلید کرنی بھی نہیں چاہیے آپ کو, کیونکہ آپ کے لیے تو دونوں طرح کے علماء برابر ہیں نا, وہ بھی اہل حق ہیں اور یہ بھی اہل حق ہیں جو اختلاف کرنے والے. دارالعلوم کورنگی کی رائے یہ ہے کہ نہیں 18 درجے پر ہوتا ہے, اور ان کو اس رائے پر بہت اطمینان ہے. ہمیں اس دوسری رائے پر اطمینان, تو اس اختلاف سے ڈرنا نہیں چاہیے, علماء میں چلتا ہے یہ. مجھے اس رائے پر اطمینان اس لیے ہے کہ آپ اگر نیوٹرل ہو کے کسی گاؤں دیہات میں جائیں اور آپ کو دونوں کے اختلاف کا بالکل بھی نہ پتا ہو کہ 18 کیا ہوتا ہے 15 کیا ہوتا ہے, اور کسی سائنسدان کو بھی نہ لے کے جائیں, بالکل نیوٹرل ہو کے کسی گاؤں دیہات میں کسی فرد کو جا کے پوچھیں کہ صبح صادق کس وقت ہوتی ہے, جو ہمیشہ سے مشاہدہ کر کے روزہ رکھتے آئے ہیں. تو میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ جب بالکل نیوٹرل ہو کے کسی گاؤں دیہات میں جائیں جس کو یہ نقشوں کا نہ پتا ہو, تو وہ جو رائے پیش کرتا ہے نا وہ 15 ڈگری والی ہوتی ہے. یہ ہم نے خود مشاہدہ کیا ہے. یعنی بالکل نیوٹرل ہو کے ایک عامی آدمی سے جس کو ان نقشوں کا نہیں پتا, بلکہ وہ ہمیشہ سے گاؤں دیہاتوں میں مشاہدہ کر کے صبح صادق کر کے آ رہے ہیں, تو وہ صبح صادق اسی کو قرار دیتے ہیں جو 15 درجے پہ ہوتی ہے. اور صرف ایک گاؤں کی بات نہیں ہے, مختلف علاقوں میں آپ مختلف خطوں میں جا کے سروے کر کے آئیں گے, لیکن اس کو یہ پہلے ضروری ہے کہ اس کو یہ نہ بتائیں کہ اس میں یہ اختلاف ہے, تاکہ بالکل ایک نیوٹرل رپورٹ آئے آپ کے سامنے, کتابوں سے ہٹ کے. کتاب میں کیا لکھا ہے وہ پھر یہ بھی لکھا ہے وہ بھی لکھا ہے, وہ ایک ملغوبہ بن جاتا ہے. تو اس لیے مجھے اس رائے پر شرح صدر ہے. اور مفتی رشید احمد صاحب تو فلکیات کے بہت بڑے ماہر تھے, متقی بھی تھے, انہوں نے خود جا کے خود مشاہدے بھی کیے ہیں. اس کی بنیاد پر ہم نے ان کو پوری زندگی دیکھا, جتنا عرصہ ہم ان کے ساتھ رہے, وہ بھی روزہ, رمضان کا روزہ بھی 15 درجے کے مطابق بند کرتے تھے, حالانکہ وہ بڑے اللہ سے ڈرنے والے تھے. تو انہوں نے انتہائی, ان کو یقین تھا, تبھی رمضان کا روزے میں بھی انہوں نے دیر سے سحری بند کی ہے. اگر ذرا سا بھی ان کو شبہ ہوتا تو وہ رمضان کا روزہ خراب نہ کرتے. لیکن بہرحال دوسری طرف بھی بڑے علماء ہیں. تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مسجدوں میں جا کے لڑائی پیدا کر دیں, ابے اس ٹائم کھاؤ اس ٹائم نہیں کھاؤ. تو میں خود کیا کرتا ہوں کہ 4:38 تک کھاتا ہوں, لیکن پبلک کے سامنے جب میں بیٹھتا ہوں تو میں اسی ٹائم پہ بند کر دیتا ہوں جلدی, کیونکہ اب آپ ہر ایک کو یہ ڈیٹیل نہیں بیان کر سکتے, اور لڑائی ہوتی ہے, اختلاف ہوتا ہے, لوگوں کے جذبات سے نہیں کھیلنا چاہیے. لوگوں کو کیا پتہ ہے اختلاف کا,
تو عوام کے سامنے جمہور کی رائے پر عمل کرتا ہوں, لیکن جب میں خود اخپل طریقے سے سحری کرتا ہوں تو چونکہ مجھے اس پر 100% شرح صدر ہے تو میں دیر تک کھاتا ہوں, کیونکہ مجھے 15 ڈگری پر 100% شرح صدر ہے. لیکن آپ کو میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کئی عوام میں اختلاف نہ ڈالیں, آپ کو جس عالم کی بات پر اعتماد ہو آپ اسی کو فالو کریں. نماز میں بہرحال یہی کہا جاتا ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ تھوڑا لیٹ پڑھی جائے, نہیں آ رہی بات, یعنی نماز جو ہے وہ 15 درجے کے بعد. تو اب یہ جو ناروے, جرمنی وغیرہ کے علاقے ہیں ان میں راتیں بہت چھوٹی ہو رہی ہیں رمضان میں, تو ان کو ہم کہتے ہیں, گنجائش دیتے ہیں کہ 15 درجے پر عمل کر لیں, کیونکہ 18 پر عمل کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہے. تو یہ 15 درجے والے قول کو لے لیں. اس طرف بھی بڑے بڑے علماء ہیں, تو یہ اگر 15 درجے پر کے قول کو لیں گے تو ان کے لیے اس میں آسانی ہے, جس پر مجھے کم از کم شرح صدر ہے, لیکن دوسرے علماء کو دوسرے قول پہ شرح صدر ہے, تو وہ بھی اہل حق علماء میں سے ہیں. تو اگر پھر بھی کوئی نہیں کرتا تو بھی ٹھیک ہے, لیکن ایک عالم کو اس کی تو گنجائش ہے نا کہ اس کو اگر کسی قول پہ شرح صدر ہے وہ بیان تو کر سکتا ہے نا. تو اگر ایسا نہ ہو کہ کسی دوسرے عالم کا بیان آئے اس کے خلاف اور وہ کہیں ہمیں اس پہ شرح صدر ہے, تو کوئی پھڈا نہ کھڑا کر دیں. ان کو شرح صدر ہے تو ان کو ٹھیک ہے. دیکھو امام ابو حنیفہ کو اس پہ شرح صدر ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے, اس پہ شرح صدر ہے کہ پڑھنی چاہیے. تو ہمیشہ سے اختلاف چلا آ رہا ہے, تو کیا ہو گیا, وہ جس کو ہے وہ پڑھتا ہے, جس کو نہیں ہے شرح صدر وہ نہیں پڑھتا. تو پھڈے بازی غلط چیز ہے, اور اختلاف پیدا ہو جانا یہ کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے. کافی ہو گیا میرا خیال ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.